السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی 19واں پارہ کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیت 21 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو ہی کیوں نہیں دیکھ لیتے اپنے آنکھوں سے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ اعتراض وہی ہے، مکی سورہ ہے، اور جو مکی کے کافر تھے ان کا جو اعتراض تھا کبھی کچھ، تو ان میں سے وہی دو اعتراض جو بارہا انہوں نے کیے یہاں پہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے رب کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے تب ہم ایمان لے آئیں گے، یا پھر فرشتے کیوں نہیں آ جاتے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یوم، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان کے لیے، ان گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی نہ ہوگی۔ فرشتوں کو کس دن دیکھیں گے؟ جب ان کی روح قبض کی جائے گی۔ انسانوں میں یہ کیپیسٹی دنیا میں رکھی ہی نہیں گئی نا کہ وہ اس طرح سے دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل امین کو 2 دفعہ ان کے اصلی روپ میں دیکھا، اور بالکل ابتدائے وحی کے زمانے میں دیکھا۔ پہلی دفعہ جب دیکھا تو وہ ان پر خوف کا عالم تھا، کیونکہ وہ ایک الگ ڈائمنشن ہے، وہ الگ دنیا ہے، وہ ایک ہڈن ورلڈ ہے۔ جب وہ کسی انسان کے سامنے آتی ہے تو انسان خوف محسوس کرتا ہے۔ اور پھر جس طرح میں سورج کی ہی مثال دیتی ہوں کہ سامنے سورج ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے آنکھ میں آنکھ ملا کے، کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت رکھی ہی نہیں اللہ نے۔ تو یہ پھر فرشتے اور اس طرح کی باتیں، تو انسان کب دیکھے گا فرشتوں کو؟ کب اس کی صلاحیتوں میں تبدیلی آ جائے گی، اور جنت میں تو خیر بہت زیادہ آ جائے گی، اس وقت آئے گی جب مرنے لگے گا، اور جس وقت موت کے فرشتوں کو دیکھ لے گا تو اس وقت پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ کہیں گے حجرا مہجورا، چھوڑ دو ہمیں، یعنی محروم ہی محروم کیے جاؤ، ہمیں دور کر دو۔ یعنی موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد کیا رویہ ہوگا؟ ان کا رویہ یہ ہوگا کہ کس طرح یہ موت کے فرشتے ہم سے دور ہو جائیں۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ یہ فرق ڈالنے کی بات کیوں کریں گے کہ فرشتوں میں اور ان کے درمیان کوئی پردہ آ جائے؟ کیونکہ جو کفار ہوں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں، اور تا حد نظر ہوتے ہیں، ایک بھی نہیں، تا حد نظر آتے ہیں، دور دور تک جہاں تک نظر جائے، اور جہنم کا ٹاٹ لاتے ہیں جس میں سخت بدبو ہوتی ہے، تکلیف کے ساتھ روح کھینچی جاتی ہے، آسمان لے جائی جاتی ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہاں سے روح واپس پٹک دی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو فرشتوں کے چہرے دیکھیں گے تو کہیں گے ہجرم محجورا۔ یہ ایک ہجرم محجورا ایک معقولہ ہوتا ہے نا، جیسے عربیوں میں ایک معقولہ ہے ہجرم محجورا، کسی چیز سے جب کراہت کھا کے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں کیا کر دیا؟ پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، یعنی وزن نہیں ہوگا اعمال میں۔ کفر کے ساتھ جو بھی کام کیے جائیں گے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، وہ کام دکھائے تو جائیں گے قیامت میں لیکن ان میں وزن نہیں ہوگا۔ تو ہماری عمر کم ہے، صلاحیتیں بھی کم ہے دنیا میں، لیکن جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے توحید کے ساتھ کچھ کمائی کر لیں، ورنہ آگے نہیں پتا ہمیں کیا ہوگا۔ آیت نمبر 24، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ یعنی حساب بڑے چھوٹے ٹائم میں ہو جائے گا، جیسے یہی دن قیامت کا 50,000 سال طویل دن ہے جس دن حساب کتاب کریں گے اللہ رب العزت۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے کیسے ہے؟ جیسے عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے لیے شارٹ ہوگا وہ ٹائم۔ اور کس سینس میں؟ حساب اتنی دیر میں ہو جائے گا، اللہ رب العزت جب حساب شروع کریں گے تو اتنی کوئکلی سارا حساب جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ ایک جیسے قیلولہ کرتے ہیں نا وہ والے حساب سے ٹائم ہوگا ان کے لیے۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ اب یہ قیامت کی بات شروع ہو گئی، کیونکہ وہ کیا تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم نے فرشتے دیکھنے یا اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں کب ہوں گی، کس سینس میں ہوں گی؟ رب سے تو خیر مہجور کر دیے جائیں گے کفار قیامت کے دن، لیکن فرشتے کب اتریں گے؟ قیامت والے دن۔ بادل آسمان پھٹے گا اور لگاتار فرشتے اتریں گے، اور اتنے کنٹینیوس اتریں گے کہ جیسے زمین بھر جائے گی فرشتوں سے، اور ایک باؤنڈری سے بنا لیں گے
مطلب ایک سرکل سا بنا لیں گے اور بیچ میں جو ہے وہ ساری دنیا کے انسان موجود ہوں گے، اور اس دن رب کے اللہ رب العزت کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی نیچے تشریف لائے گی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت کس کے لیے ہوگی؟ صرف رحمان کے لیے ہی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں کے لیے کیسا ہوگا؟ بہت، اور یہ دن کافروں کے لیے بہت عسیر ہوگا۔ تو مومنوں کے لیے قیامت کا دن دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرنے کے برابر ہوگا، لیکن کافروں کے لیے لگ بھگ کیسے ہوگا؟ 50,000 سال جیسا، اور بہت عسیر بھی ہوگا، بہت بھاری ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ جی اگلے پیج پہ جاتے ہیں، آیت نمبر 27۔ یوم یغض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ ہائے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، نمبر دو کیا؟ ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو کرنے والے کام ہیں، ورنہ حسرت ہوگی، کیونکہ یا لیتنی یا ویلاتی یا ویلتا، سوری، یا لیتنی یا ویلتا، یہ دونوں حسرت کے کلمات ہیں عربی میں، کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ تو اگر قیامت کے دن افسوس سے بچنا ہے تو ایک تو سنتوں کی پیروی کرنا ہے، اس طریقے پہ کام کریں، عبادات اس طریقے پہ کریں، بدعات سے بچیں، عبادات اس طریقے پہ کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بدعتوں سے بچیں۔ پہلی بات، کیونکہ بدعتیں عمل کو ضائع کر دیں گی نا، چہروں میں نمازوں کے نشان بھی ہوں گے، اعضائے وضو بھی چمک رہے ہوں گے، لیکن بدعتوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ محروم کر دیے جائیں گے۔ یعنی نماز کی اتنی پابندی ہے، لیکن بدعتیں کیا کریں گی؟ اعمال کو ضائع کروائیں گی۔ ساتھ ساتھ اچھی کمپنی، اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اچھی کمپنی، یہ دو کرنے والے کام ہیں۔ وہی مثال جو پیچھے بھی پارے میں دے چکی ہوں، حدیث کی روح سے یہ مثال، عطر والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو کپڑوں سے عطر کی خوشبو آئے گی، اور کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے جو بھٹی جلاتا ہوگا تو کپڑے سیاہ ہو جائیں گے، ہاتھ پیر سیاہ ہو جائیں گے۔ اچھے دوست بنانے چاہیے۔ بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے بچوں کے دوستوں پہ ذرا نظر رکھنی چاہیے۔ آپ محسوس کریں گے جس طرح کے دوست ہوں گے نا آپ کے بچوں کے، آپ کے بچے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 29، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا۔ ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، شیطان کے حوالے سے وہ بندہ کہے گا قیامت کے دن کہ شیطان نے تو مجھے گمراہ کر دیا تھا جبکہ میرے پاس علم آ گیا تھا، یعنی نصیحت آ گئی، قرآن میرے پاس تھا، لیکن شیطان سے کیونکہ میری فرینڈ شپ تھی تو میں اس کے کہنے پہ چلنے لگا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، یعنی عین موقع پہ شیطان دغا دے دے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا قیامت کے دن۔ کچھ لوگ جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پر وقت نہیں لگاتے، اسے اہمیت نہیں دیتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تجوید بھی درست نہیں کرتے اپنی، تو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مہجورہ، چھوڑ رکھا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرنا اور قرآن پر عمل نہ کرنا۔ عمل تو بندہ اچھی طرح تب کرے گا نا جب ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس پر وہی عمل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پیرنٹس وغیرہ نے بتا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ چیدہ چیدہ باتیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، یہ نماز کے جو طریقے چلے آ رہے ہیں آباء و اجداد سے، اب وہ غلط طریقہ بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سنت اسے نہیں پڑھا ہوتا، ہم تو اپنے امی ابو کو دیکھ کر نماز سیکھ لیتے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے نا، صحیح عمل کے لیے صحیح علم ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ یہ جو چیزیں چیدہ چیدہ، یہ تو ہر مذہب میں، کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے جھوٹ بول؟ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کرپشن کرو؟ ہر مذہب میں یہ انسانیت کے تقاضے ہیں، یہ وہ برہان ہے جو اللہ نے ہر ایک شخص کے اندر رکھی ہوئی ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، قرآن سے جڑ جانا، قرآن سے چپک جانا۔ جو لوگ بڑی اچھی نیت سے عربی پڑھتے ہیں، اللہ انہیں انشاءاللہ عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ انہیں اس کا بھی اجر دے گا، نیتوں پہ اعمال تو لے جائیں گے۔ لیکن جب ہم دنیا کے لیے خود سوچے نا، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی ماسٹرز ہے، کوئی فلاں ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے، اتنا وقت لگایا ہوا ہے دوسری زبانیں پر ہمیں انگلش پہ بات کر کے دیکھیں، ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیں، انگریز ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ابھی عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور چلیں عربی نہیں بھی سیکھی تو قرآن جتنی سیکھ لیں، قرآن جتنی بھی نہیں سیکھی تو قرآن کو سمجھ تو لیں ایک دفعہ ڈیٹیل میں تفسیر کے ساتھ، ایک دفعہ تو سمجھے کہ اتنا بھی حق نہیں ہے ہماری کتاب کا ہمارے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری قوم نے میرے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، پیچھے پھینک دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، مہجور کر دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا ہے، اور تیرا رب ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ آیت نمبر 32،
وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن کا سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا۔ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ تو یہ جس طرح اعتراضات تھے اہل مکہ کے، کفار مکہ کے، ایک اعتراض اور تھا، تو اس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہماری حکمت یہ ہے آہستہ آہستہ اتارنے کی، کہ دیکھیے واقعات کے حساب سے قرآن اترتا رہا نا۔ ایک دفعہ تو اترا 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ، جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں سارے کا سارا قرآن آسمان دنیا پہ آ گیا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سالوں کا عرصہ لگا جس میں قرآن مکمل ہوا۔ واقعات کے حساب سے لایا گیا، جیسے شراب حرام کرنے کی بات ہوئی آہستہ آہستہ کی گئی، لونڈی غلام کا کلچر ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ طریقے بتائے گئے۔ تو جناب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ بنایا، اللہ رب العزت ہماری نفسیات جانتے، اسی حساب سے اللہ نے احکامات نازل کیے، ایک دم سے بوجھ نہیں ڈالا، ورنہ ہم تو بھاگ جاتے۔ آج ہم سے عمل نہیں ہوتا، اس وقت جبکہ بالکل ہی جو صحابہ کرام یا بعد میں جو ایمان لانے والے تھے ان کا تو طرز زندگی الگ تھا، ایک دم سے تو کیسے کرتے عمل۔ آیت نمبر 33، آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے ہیں اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ منہ کے ذریعے، جی جناب یہ بھی ایک سزا ہوگی، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جس طرح انسان پیروں سے چل رہا ہے نا، اسی طرح انسان ہونٹوں سے، دانتوں سے اور زبان سے چلے گا قیامت کے دن، یہ بھی ایک سزا ہوگی۔ جیسے متکبرین ہے نا، وہ چیونٹیوں کی شکل میں ہو جائیں گے، لوگ ان کو پیروں سے رونتے ہوئے جائیں گے قیامت والے دن۔ تو اللہ رب العزت کچھ لوگ ایسے جن کے گناہ کیسے، جن کا تذکرہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ وہ الٹے چل رہے ہوں گے، ہونٹوں سے، ناک سے، دانتوں سے، زبان سے چلیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا لا یجعلنا منہم، ہمیں نہ ان میں سے اللہ رب العزت بنانا، ہمیں فلاح پانے والوں میں سے بنانا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 35، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ یہ ہمیں پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میرا بیان جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا بیان ہارون کا ہے، تو آپ اس کو بھی میرا مددگار بنا دیں۔ تو اللہ نے ان کو بھی پھر اس نبوت سے نوازا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کون سی قوم کی طرف، فرعون کی طرف جانے کو بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 37، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نئی نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ 38، اور عادیوں اور سمودوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ کنویں والے کون تھے؟ اصحاب الرس کون تھے؟ اصحاب الرس مختلف آ رہا ہے مفسرین کرام کی، ایک آ رہا یہ ہے کہ اصحاب الاخدود ہے۔ یہ اصحاب الاخدود کون ہے؟ جو والسماء ذات البروج، سورہ بروج میں 30ویں پارے میں جن کا تذکرہ آتا ہے، جنہوں نے بہت سارے عیسائیوں کو، اس وقت کے مسلمان عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس وقت، تو عیسائیوں کو ایک کنواں، آگ کی ایک خندق کہنا چاہیے، بھڑکتی ہوئی وہ جلائی تھی، اس نے تیار کی تھی، اور جو اس کے مذہب پہ نہیں آ رہا تھا اور عیسائیت نہیں چھوڑ رہا تھا وہ اس کو اس کنویں میں گرا رہے تھے، تو ان کا تذکرہ ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کر دی ہیں، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ برباد کر دیا۔ یہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم محمد پر ایمان نہیں لا رہے تو پچھلی قوموں کا سنو کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے۔ آیت 40، یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی ہے۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے، ڈیڈ سی کی بات ہے، کیا پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کے جی اٹھنے پہ یقین نہیں ہے۔ اچھا، ڈیڈ سی کے حوالے سے پہلے بھی بتا چکی ہوں، قوم لوط ہے یہاں رہتی ہے سطح سمندر سے تقریباً 423 میٹر نیچے ہے۔ یہ دنیا کا واحد خشک مقام ہے۔ سمندر میں تو نہیں پتا ہمیں سمندر کے نیچے زمین کتنی گہری ہے، لیکن جو خشک مقامات ہیں یہ دنیا کا واحد وہ خشک مقام ہے جو سب سے گہرا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کیا روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اپنے پر کی نوک ڈال کے اس کو زمین سے ایسے اٹھا کے لے گئے تھے اوپر، تو ایک گڑھا سا بن گیا ہے۔ اسرائیل اور جارڈن کے بیچ میں ہے، یہ ایک طرح کا یہ سالٹ واٹر لیک ہے، نمک ہی نمک ہوتا ہے۔ عام سمندر سے تقریباً 9.6% نمک یہاں زیادہ ہے، یہاں کوئی نباتات نہیں اگتی، مسلسل طور پر یہ نمک کو باہر پھینکتا رہتا ہے۔ اس کا پانی نہایت ہی کڑوا ہے، اور تقریباً 6000 سنک ہول ہیں یہاں، یعنی زمین ابھی بھی دھس رہی ہے یہاں پہ۔ یہاں کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ٹورسٹ نہیں جا سکتے، مستقل وہاں زمین دھس رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے اس کو نشانی بنایا اور آج تک یہ نشانی بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، آیت 41 پہ آ جائیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب
اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخراپن کرنے لگتے ہیں. کیا یہ وہی شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مالدار تو نہیں تھے، اور اتنے مالدار ہوئے بھی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے. حضرت خدیجہ تو ٹاپ بزنس وومن تھی مکہ کی، لیکن حضرت خدیجہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بھی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا. ایک واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بڑے رنجیدہ واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ایسے ایسے کوئی قافلے یا قبیلے والے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ہی برے حال میں تھے غربت کے حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کا اتنا ڈھیر لگا دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا اتنا ڈھیر لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا سامان ڈال دیا کہ آپ یہ تقسیم کر دیں. تو حضرت خدیجہ نے بھی کھلے ہاتھ اپنا مال جو تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. تو غربت تو رہی نہ، تو اس حوالے سے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ غریب کیا، اللہ نے اسی کو چنا تھا رسول بنانے کے لیے. آیت 42. وہ وہ تو کہیں گے کہ ہم اس پر جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح سے راہ بھٹکا ہوا کون ہے. کیا بات ہو رہی ہے 42 میں؟ لولا ان صبرنا علیہا، یعنی ہم اپنے معبودوں پر جمے ہوئے تھے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی جان مار دی کہ اگر ہم جان بوجھ کر اپنے معبودوں پہ جمے نہ رہتے تو یہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹا دیتا. تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اپنے ماں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہاں ہم بہک جاتے ہیں لیکن ہم ضد میں آ گئے، جمے رہے نا، صبرنا، ٹک گئے ہم. تو بہکنے سے کیا مراد تھا ان کا کہ ہم توحید پر آ جاتے، ہم شرک چھوڑ دیتے. لیکن ہم تو بالکل ضدی ہو گئے، اڑیل ہو گئے، اور ہم نے چھوڑا نہیں، اسی لیے آج ہم قائم ہیں، ورنہ ہم تو شاید مسلمان ہو چکے ہوتے. خود اپنی زبان سے ایک پہ اقرار کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہمارے لیے سبق ہے، دین کے معاملے میں سنت کی پیروی کرنی ہے، آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مزید آیت نمبر 43 میں، ارایت من اتخذ الہہ ہوا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ انت تکون علیہ وکیلا، کیا محمد آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یعنی اپنی خواہشات کو ہی سب سے اوپر رکھنا، اللہ کے احکامات پر بھی اوپر رکھنا کیا ہے؟ اصل میں اسے الہ بنانا. پیچھے مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اب یہ کلمہ گو لوگوں میں کی بات ہو گئی کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. جب چوائس دی جاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کر لیں یا اللہ نے کہا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو ہم کمبل منہ پہ ڈال کے سو جاتے ہیں فجر میں کہ اچھا میں نہیں پڑھ رہی، مجھے نیند آ رہی ہے. تو یہ کیا ہوا، ہم نے اپنے خواہش نفس کو اوپر کر لیا، اللہ کے حکم کو نیچے کر دیا. تو ہم نے اپنے خواہش کو الہ بنا لیا، خدا بنا لیا اپنا. تو یہ اللہ کے نزدیک بدترین معبود خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. ہم بھی اپنے نفوس کو اپنے بت بنا لیتے ہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ہم پڑھ کر آئے نا پیچھے سے کہ بتوں کی محبت پلا دی گئی انہیں. تو یہ ہماری خواہش نفس ہے نا کہ ہم اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی مرضی پر چل دیتے. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ اس خیال میں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نیرے چوپایوں جیسے ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو جن کا عمل نہ بدلے وہ جانوروں کی طرح ہے. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے. یعنی انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اپنے عمل کو تبدیل نہیں کر پاتے. تو پھر ہم کیسے ہیں، یہ جو گائے بھینس بکریاں ہیں نا، ان سے بھی بدتر ہے اللہ کے نزدیک. الم تر الی ربک کیف مد الظل، یہ آیت نمبر 45. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا، اگر چاہتا ہے تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، پھر ہم نے آپ کو اس پر دلیل بنا دیا. تو سمجھنے والی بات اس میں کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ ہر چیز کو ایک کام پر لگا رکھا ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا جس کو چاہا ویسا بنا دیا. سورج کو کہا کہ آپ نے چلنا ہے، سورج چل رہا ہے. یعنی سورج ایک جگہ تک جاتا تو سایہ بھی ٹک جاتا. سورج مستقل موومنٹ میں ہے، سایہ مستقل موومنٹ میں ہے. اسی طرح آپ کو حق اور باطل، اچھے برے لوگ گردش کرتے ہوئے دنیا میں نظر آئیں گے. معاملات میں جو آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں کسی سے، ہر طرح کی چوائس آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ کروں یا یہ کروں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، صحیح چیز کی طرف جانا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا. سائے کی بات ہو رہی ہے، سورج کی بات ہو رہی ہے. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا. نیند کیا ہے، موت کی بہن ہے. وجعلنا النہار نشورا، تو جب ہم دن میں نیند کو اللہ حافظ کہہ کے اللہ ہمیں جگا دیتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم قبروں سے نکالے جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے. وہ الذی، اچھا یہ ساری اللہ کی نشانیاں چل رہی ہیں، کس طرح اللہ سائے کو روٹیٹ کر رہے ہیں، کیسے سورج کو کام پہ لگایا ہوا ہے، کس طرح رات آ رہے ہیں دن آ رہے ہیں. آیت نمبر 48 پہ آ جائیے. وہ الذی،
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رحمتی، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے یعنی بارشوں سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ بارش کا پانی پاک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو گرے نا وہ کیونکہ اب پولوشن زیادہ ہے تو اس پانی کو بہنے دیں، اس کے بعد آپ پانی جمع کر سکتے ہیں، وہ پاک پانی ہے۔ اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے، اچھا یہ آیت ہو گئی آیت 49، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں بہت سے چوپائے اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور پتہ چلی کہ دل بھی جب، کیونکہ ہم جب بھی قرآن میں یہ آیات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش کی مثال قرآن سے بھی دی جاتی ہے، اور دل جو ہے وہ زمین کی مانند ہوتے ہیں۔ تو جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح قرآن کیا کرتا ہے کہ ہمارے دل غافل ہو جاتے ہیں نا، کبھی کبھی بالکل اللہ سے کنیکشن نہیں بن پاتا، دنیا میں ہم بہت مگن ہو جاتے ہیں، تو ہم واپس قرآن سے جڑے، ہمارے دل زندہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 50، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، بے شک ہم نے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نمبر ایک نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ تو قرآن کے دلائل بار بار آتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں بار بار تذکرے آ رہے ہیں، بار بار واقعات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کو بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ہدایت لے کے بس ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا سب کچھ، نہیں، آپ خود اپنے اندر نوٹ کریں گی، بار بار انسان پھسلتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تکرار ہے اس میں کچھ چیزوں کی، تاکہ آپ کو آپ جم سکے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، آیت 51، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ وَجَاهِدْ بِهِمْ جِهَادًا كَبِيرًا، آیت 52 پہ ہوں میں، تو جہادًا کبیرہ، جو کوششیں قرآن کے ساتھ ہوں گی، آپ تبلیغ کریں، دعویٰ کا کام کریں، کسی کی کوئی بدعت کو دور کرنا ہے، آپ قرآن سے آیت اٹھا کے لا کر اس کے سامنے رکھیں، آپ کی بات میں دم آ جائے گا۔ میں یہاں 2 گھنٹے بیٹھ کے بھی بول سکتی ہوں، اور اگر صرف میں اپنے خیالات کا اظہار کروں تو وہ آپ سنیں گے تو، لیکن جہاں میں بسم اللہ اعوذ باللہ کہہ کر قرآن کی آیت تلاوت کر کے اس کے ترجمے کا حوالہ دے دوں گی، میری بات میں دم آ جائے گا۔ تو اصل جہاد کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزید مزیدار، اور یہ ہے کھاری اور کڑوا پانی، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دیا ہے۔ آیت 53 ہے یہ اعجاز القرآن میں سے بھی ہے، جب کڑوا پانی میٹھے پانی کے ساتھ ملتا ہے، دریا جب جا کے کہاں سمندر میں گرتے ہیں تو بہت دور تک مکس نہیں ہوتے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کے درمیان ایک لیئر ہوتی ہے، تو اس لیئر کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ وہاں پہ اس لیئر، اس کو جو ہجرم مہجورہ کہا ہے نا کہ ایک حجاب بنا دیا، یعنی ایک لیئر ہے، تو سائنس بھی پروف کرتی ہے ہاں واقعی وہ ایک لیئر ہے، اس لیئر کا کوئی نام بھی ہے، کچھ واٹر پریشر کی وجہ سے بنتی ہے یا کنسنٹریشن کے ڈفرینس کی وجہ سے بنتی ہے، میں بھول گئی ہوں سے بات کو، آپ یوٹیوب پہ ضرور سرچ کیجیے گا یا نیٹ پہ گوگل پہ دیکھیے گا۔ تو یہ سائنس کا اعجاز ہے کہ سائنس نے اتنے سالوں قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے اتنے سالوں پہلے ہمیں یہ بات بتائی۔ اچھا اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اس میں رحمی رشتے اور سسرالی رشتے ہیں، یہ دو پتہ ہے نا کہ ایک میٹھا پانی ایک کڑوا پانی ہے۔ میٹھا پانی کون سا؟ جو ہماری ماں ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، یہ ہمیشہ میٹھے ہی رہیں گے، لڑکی کے لیے اس کے گھر والے، لڑکے کے لیے اس کے گھر والے۔ اور کڑوا پانی کیا ہے؟ یہ ہمارے جو سسرالی رشتے ہیں، نند ہے، ساس ہے، تو یہ ان سے معاملات تھوڑے تلخ رہتے ہیں، تو ان سے الگ نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت فرمانے دیکھو دونوں پانی ساتھ چلتے، ان کے درمیان ایک ہلکا سا باریک سا پردہ رہتا ہے، اور آپ دیکھیے بہت آگے چل کر دونوں مکس بھی ہو جاتے ہیں، ایک لیول آتا ہے جہاں مکس ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ سالوں ساتھ رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، تو پھر واقعی آپ کے رشتے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، تعلقات۔ لیکن بہرحال کڑوا پن میٹھا پن برقرار رہتا ہے، تو ساتھ رہنا ہے، الگ نہیں رہنا، بھول نہیں جانا ان کو، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو بڑی پیاری مثال دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور جس نے پانی سے، اچھا ویسے ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی باطن میں ایک تفسیر موجود ہے، ویسے صرف آپ ظاہر اس کو لفظوں میں دیکھیں کڑوا پانی میٹھا پانی ساتھ چل رہا ہے، اعجاز القرآن بھی اور اللہ کی نشانی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی باطنی تفسیر بھی ہے۔ آیت 54، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا، یہ آگے نسب و صہرا، اسی آیت کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، تو یہ کنیکشن ہے اس کا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، آیت 55، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ تو جو برے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں نا، تو ہم جو اللہ کا کلام آگے لے کر جا رہے ہیں یا جو کلمہ گوئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ ہمارے خلاف جو لوگ ہیں وہ بھی تو مل کر جتھے کی شکل میں کام کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے آپس میں کتنے ہی ان کے تعلقات خراب ہوں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کوئی جمع ہوتا ہے تو کیسے جمع ہوتا ہے؟ تو مسلمان ملکوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے میں اتحاد پیدا کرے، جو ہم میں نہیں ہے، ہم تو ملک ہی مسلمان ملک ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آیت 56، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔
कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अज्र, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान पहुंचाने पर तुमसे कोई बदला तो नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपनी रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, यानी मेरा मकसद ये है। एक दाई हक का क्या मकसद होता है? वो लोगों को अल्लाह से जोड़ता है, वो कोई अजर नहीं चाहता। वो ये नहीं कहता कि इबादल्ली, कूनू इबादल्ली, मेरे बंदे बन जाओ। वो क्या कहता है? रब्बानी बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, और इस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कल करें जिसे कभी मौत नहीं है, और इसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहे। वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। आयत 59, वही है जिसने आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की सब चीजों के को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो रहमान है। आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लें। खबरदार, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई जियोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर, जो इल्म वाले हैं, उनसे पूछें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है, ऐसी वजूद में नहीं आ गई। वो क्योंकि उन्होंने स्टडी किया होता है चीजों को, तो आपको पता चलता है कि नहीं, कोई है इसको बनाने वाला। वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान, इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो वो जवाब देते हैं कि रहमान क्या है? क्या हम इसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे रहा है? और इस तबलीग ने इनकी नफरत में मजीद इजाफा कर दिया है। अहले मक्का का क्या मामला था कि वो अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन अल्लाह को जब रहमान नाम से पुकारा जाता था तो उस नाम से उसे नहीं मानते थे। तो इस हवाले से यहाँ बात हो रही है। यहाँ आयत सजदा है। बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें आफताब बनाया और मुनव्वर महताब भी, और इसी ने रात को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया, इस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। और इरादा शकूरा, इरादा रखता हो। अगर हम कुरान से हिदायत हासिल करने का इरादा रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसान बनाएंगे इसे, हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाएंगे कि हम कुरान से जुड़ जाएं। अगर हम मेरा इरादा ही नहीं है, हमारी कोई सोच ही नहीं है, हम कोई दुआ ही नहीं करते, हमने कोई नियत ही नहीं की, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि कुरान भी झोली में आके गिर जाए, जन्नत भी झोली में आके गिर जाए। दुनिया कभी ऐसे झोली में आके गिरी है? क्या सुबह उठकर आप बच्चों को स्कूल ना भेजें और आपके बच्चे हमेशा एब्सेंट हो, तो क्या वो डिग्री लेकर आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। तो हम उठते हैं ना, सुबह लंच भी बना के दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, भेज भी रहे हैं, ताकि ये कोई साल गुजरे तो इनका कोई रिजल्ट आए, हाथ में कोई पकड़ के लेकर आए रिपोर्ट कार्ड के मेरा रिजल्ट है। तो हमने जन्नत के बारे में यही सोच रखा है, कुरान के बारे में यही सोच रखा है कि हम उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, बस सब कुछ हमारी गोद में आके गिरता जाएगा। उसके लिए टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब चीजें मिलेगी ना। अब इबादुर रहमान की कुछ खुसूसियात आ रही हैं आयत नंबर 63 में। व इबादुर रहमान लदीना यमशूना अलल अर्दि हौना, इबादुर रहमान अल्लाह के स्पेशल बंदे, अल्लाह के खास बंदे। रहमान, रहम वाली सिफ्त वाला नाम लाए अल्लाह रब्बुल इज्जत। रहम जो हम उर्दू में कहते हैं वो, और अपने नाम के साथ बंदों को जोड़ के कि मेरे बंदे। रहमान के बंदे कौन से हैं? अब ये सिफात अपनी उंगलियों पे गिन लें आप। अल्लज़ीना यमशौना अलल अर्दि हौना, नंबर एक, जमीन पर नरमी से चलते हैं, यानी मुतकब्बिरीन नहीं होते, तकब्बुर नहीं करते, आजिज होते हैं। अल्लाह के बंदे, आप पे कितनी सिफात है और कितनी आपने लानी है, आप खुद इंसर्कल कर सकते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ये जब जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो बहसें नहीं करते, क्या कहते हैं? क़ालू सलामा। यानी दीन का इल्म, ये तो हमें ये पता चल रहा है बहसों के लिए नहीं आया। दूसरी बात ये कि जब वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी तरह से इल्म में या अमल में उनसे कम है, और वो उनको तबलीग करते हैं और बदले में उनको कुछ बुरी बातें सुनने को मिलती हैं, तो कहते हैं कालू सलामा। वो उनको बुरा नहीं कहते। आप हिजाब करने लग जाए तो बेहिजाबियों को बुरा ना कहें। आपकी नमाज पक्की हो तो जो नमाज में कच्चे हैं आप उनके ऊपर तकब्बुर ना करेंगे, मैं तो 5 नमाजें पढ़ती हूँ और इनको देखो, नहीं तो तौफीक ही नहीं है, तो हिजाब ही नहीं कर रही, एक्स वाई जेड जो भी है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपने रब के सामने सजदे और कयाम करते हुए रातें गुजारते हैं। तो इससे क्या मतलब है? सजदे और कायम करने वाले रातों की भी इबादत करते हैं। अब इशा भी आ गई, थोड़ी-सी फजर भी दाखिल कर दी, यानी नमाज़ों के पक्के और फिर तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और दुआएँ भी कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? जहन्नुम से बचने की। कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे रब हमसे इस आग के अज़ाब को, जहन्नुम के अज़ाब को दूर कर दे, यानी आखिरत की फ़िक्र होती है उन्हें। दुनिया में नहीं जी रहे होते, आखिरत की फ़िक्र होती है। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक ये जहन्नुम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला है, गरामा चिपक जाने वाला है, जिस पर आगे अब फिर नहीं जाएगा। इन्ना साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से जहन्नुम बदतरीन जगह है। 5वीं सिफ़त, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, आयत 67। और जब वो खर्च करते हैं तो ना वो इसराफ़ करते हैं, ना बुख़ल करते हैं, बल्कि मुअतदल तरीके पे खर्च करते हैं। तो फ़ुज़ूल खर्च नहीं होते, बख़ील भी नहीं होते। 6ठी सिफ़त, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आख़र, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पुकारते नहीं है, मुशरिकीन नहीं होते, शिर्क नहीं करते। वला यक़्तुलूना अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, ना हक़ कत्ल नहीं करते। नहीं कत्ल करते किसी ऐसे शख्स को मगर जिसको कत्ल करना अल्लाह ने कहा है कि करो, मतलब किसास लेना है या ज़ना की जो सज़ाएँ, जो भी सज़ाएँ हैं। वला यज़नून, ज़ना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो कोई ये करेगा तो वो यल्क़ा असामा, तो वो सख्त, अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। आयत नंबर 70
युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहा मुहाना। इसे क़यामत के दिन दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। किसको? जो ये ज़िना करे, जो किसी को नाहक कत्ल करे या जो शिर्क करे, और वो ज़िल्लत व ख़्वारी के साथ हमेशा इसी में रहेगा। 60 90 सॉरी ये 70 अब है। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। सिवाय इन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएँ और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। तौबा की कसरत से नेकियां बढ़ने लगती हैं। बुराई छोड़कर नेकी पर जम जाना पिछली बुराइयों को छुड़वा देता है। ना सिर्फ छुड़वा देता है, अगर आप तौबा भी करें तो वो नेकियों में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फॉर्मूला अल्लाह ने दिया है, समझने वाली बात है इसमें। मन ताबा व आमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे तो वो हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ सच्चा रुजू करता है। वल्लज़ीना ला यशहदून, अब यहाँ पे थोड़ी-सी बीच में समझाया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2-3 आयत में, अब दोबारा इबादुर रहमान की सिफात आ रही है। जी, आयत 72 वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते, वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, और जब वो गुज़रते हैं किसी लग़्व बात पर, गुज़र होता है उनका, तो शराफ़त से गुज़र जाते हैं। लग़्व बात जैसे ये फालतू ड्रामे देखना, फालतू मूवीज़ देखना, लंबी-चौड़ी गुफ्तगूएँ करना, कोई ऐवी फालतू की हॉबी शुरू कर ली आपने, ना दुनिया में जिसका फ़ायदा, ना आखिरत में फ़ायदा, आपके पैसे ही उसमें जाए जा रहे हैं। मु मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें जो लग़्व है, जो आपको मशगूल कर लें, जो आपको मकसद यानी आखिरत कमाने से हटा दें। तो जब इनका ऐसी चीज़ों पे से गुज़र होता है तो क्या लघु तो क्या करते हैं वो किरामा बड़े बाज़त तरीके से चले गुज़र जाते हैं उससे, उसमें उलझते नहीं हैं। और जो लोग उसमें उलझे हुए हैं, कोई जुआ खेल रहा है, जुआ तो ख़ैर गुनाह है, लघु तो नहीं है। जैसे कोई कार्ड्स खेल रहा है, वक़्त ज़ाया कर रहा है, लूडो खेल रहा है, तफ़रीह मना नहीं है लेकिन हर चीज़ लिमिट पे होनी चाहिए। तो कोई लूडो खेल रहा है, हर वक़्त खेल रहा है, तो आप उसको खड़े होके डाँटना नहीं शुरू हो जाएँगी या उसकी तज़लील नहीं करनी शुरू हो जाएँगी। क्या किरामा, इज़्ज़त वाले अंदाज़ से किसी ने आपको बुलाया, आप उससे एक्सक्यूज़ करके निकल गए। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िज़ू अलैहि सुम्मम व उम्याना, और जब इन्हें इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो वो अंधे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते। यानी जब कुरान की आयत उन पर पढ़ी जाती है तो वो उस पर देखते हैं कि उसको समझने की कोशिश करते हैं, अंधे बहरों की तरह नहीं गुज़र जाते। अभी कितनी बड़ी बात है, हमें कुरान समझ नहीं आता, हम अंधे बहरों की तरह कुरान पढ़ रहे होते हैं। इबादुर रहमान की सिफ़ात चल रही है। 12वीं सिफ़्त आयत 74 वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये बेहतरीन दुआ है, रमज़ान में कसरत से पढ़ें, सुजूद में पढ़ें इसे, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि इबादुर रहमान सिर्फ़ अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो क्या कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमें हमारी बीवियाँ, और बीवियाँ कहेंगी शौहरों के लिए, कि हमारे शौहर और हमारी औलाद में आँखों की ठंडक बना दे। यानी इनको इतना अच्छा कर दे कि हम इनको देखें तो हमारी आँखों को ठंड लगे, वजअल ठंड महसूस हो, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना दे, यानी हमारे तक़वे को इतने ऊपर ले जा कि हम मुत्तक़ीन के इमाम बन जाएँ। बहुत ज़बरदस्त दुआ है और बड़ी तफ़सील तलब दुआ है। दिल चाहता है इसको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बहरहाल हमारा एक टारगेट वक़्त का भी होता है। अब इबादुर रहमान के हवाले से क्या बात हो रही है? यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंद बाला खाने दिए जाएँगे, जहाँ इन्हें दुआ और सलाम पहुँचाया जाएगा। तहियतन व सलामा। इसमें हमेशा रहेंगे, वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मकाम है। कह दीजिए कि अगर तुम्हारी दुआ ना होती, कुल मा यअबू बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम 77 फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकून लिज़ामा। बहुत प्यारी आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर तुम्हारी दुआ या इल्तिजा या पुकारें ना होती, तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक़न परवाह ना करता। तो तुम तो झुठला चुके, अब अनकरीब इसकी सज़ा तुम्हें चिमिट जाने वाली है। तो ये जो दुआएँ हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दुआओं से हम अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। इस्तिग़फ़ार क्या है? दुआ है ना। इस्तिग़फ़ार अल्लाह से बख़्शिश माँग रहे होते हैं, तो इस्तिग़फ़ार से हम अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। इस्तिग़फ़ार से दिल साफ़ होते हैं, नेकियों की तौफ़ीक मिलती है, गुनाह छूटते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अगर तुम्हारी दुआएँ ना होती, तो मुतलक़न मुझे परवाह ना होती तुम्हारी। तो दुआओं को लाज़िम पकड़ें, अल्लाह से कनेक्शन। असल में दुआ क्या होती है? दुआ किसी गाफ़िल की कबूल नहीं होती। दुआ करते हुए हम कनेक्शन बनाते हैं। कभी-कभी आपने देखा, पूरी नमाज़ आप पढ़ लें, आपका ध्यान नहीं जाता, आप रट्टू-तोतो की तरह सारी सूरतें, आयतें, तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन जब आप दुआ माँगने लगते हैं, तो पूरी जी क्या करते हैं, तवज्जो अल्लाह की तरफ हो जाती है। ये तवज्जो ही असल चीज़ है। ये जो कनेक्शन है ना, ये जो मुखातिब करते हैं अल्लाह को, यही असल चीज़ है। वो कहते हैं ना कि अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही तो असल में इबादत है। तो अल्लाह को पुकारना, अल्लाह को मुखातिब करना, महसूस करना कि आप अल्लाह से बात कर रही हैं, ये है असल चीज़। सूरह शूरा करेंगे, ये भी मक्की सूरा है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीन तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन।
तासीन मीम حروف मुक़त्तआत ये आयतें रोशन किताब की हैं। इनके ईमान न लाने पर शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अपनी जान ही खो देंगे। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते जिनके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जबरन किसी को मुसलमान नहीं करना, चॉइस दे के भेजा है। चॉइस है तो जन्नत और जहन्नुम है ना। जबरन किसी को गुनाह करवाने और जबरन किसी से नेकी करवाने तो जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट क्या रह जाता? कुछ भी नहीं रह सकता, फिर तो दुनिया खेल तमाशा हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हम आसमान से ऐसी निशानियाँ भी उतार ले आते जिनके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती और इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई है इससे रूगर्दानी करने वाले बन गए। इन लोगों ने झुठलाया है, अब इनके पास जल्दी इसकी खबरें आ जाएँगी जिसके साथ वो मसखरापन कर रहे हैं। किसकी खबरें? यानी अज़ाब आ जाएगा, बदर हुई इनके साथ, बदर में मारे गए, फिर कहत भी आया, फिर मौत का जब फरिश्ता आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इनको पता चल जाएगा अभी ये नहीं मान रहे, ढिठाई पे अड़े हुए हैं। आयत 7 क्या इन्होंने ज़मीन पर नज़रें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए हैं। लाखों की तादाद में कसरत के साथ पौधे हैं, लाखों की तादाद में। और देखिए जोड़ों की बात हुई है, ये भी एजाजुल कुरान में से है, ये साइंस का मौजज़ा है, इस्लाम का मौजज़ा है। साइंस ने अब डिस्कवर किया है कि प्लांट में भी मेल फीमेल होते हैं। कुरान 1400 साल पहले बता रहा है कि प्लांट्स में मेल फीमेल है, जोड़े हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, बेशक इसमें यकीनन निशानी है और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं है। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। इस सूरह का ये बड़ा खूबसूरत एक तरीका है, ये जो 2 आयत है, ये कुछ-कुछ आयत के बाद बार-बार रिपीट होंगी क्योंकि अल्लाह अपनी निशानियाँ दिखाएँगे। इसको पढ़ने का मज़ा तभी है जब आपको अरबी की मतलब इतनी अरबी आती हो कि आप अरबी से उर्दू समझ सकें खुद और फिर आप इस सूरा को पढ़ें। अब क्योंकि मैं तर्जुमा पढ़ूँगी तो हो सकता है वो लुत्फ़ आपको ना आए बहरहाल, लेकिन इस सूरत को अगर आप अल्लाह आपको तौफ़ीक दे और इनमें से जो बहनें सुन रही हैं अगर वो अरबी इतनी जानती हैं, तो अरबी में पढ़ने का इस सूरा का एक बड़ा ही आपकी मशहूर कुन कैफ़ियत हो जाती है आपकी। आयत नंबर 10 और जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि तू ज़ालिमों के पास जा, कौन-सी आवाज़? कोहे तूर पर जब बुलाया था, जब उनकी बीवी और वो ट्रैवल कर रहे थे रेगिस्तान में, तो सख्त सर्दी थी, उनकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो इन्हें आग की ज़रूरत थी। कोहे तूर पे उन्होंने शोला जलता हुआ देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से आग लेकर आता हूँ ताकि हम थोड़ी-सी गर्मी हासिल कर सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इन्हें वही दी, वहाँ पे कलाम किया और कहा कि कौम फ़िरौन के पास जा, क्या वो परस्तगारी ना करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार मुझे तो खौफ है कि कहीं वो मुझे झुठला ना दे और मेरा सीना तंग हो रहा है। वयदीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून, मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी ज़बान चल नहीं रही, बस तू हारून की तरफ भी वही भेज, यानी उसे भी पैगंबर बना। आयत 14 और इनका मुझ पर एक कसूर का दावा भी है, मुझे डर है कि वो कहीं मार ना डाले। तबलीग के वक़्त इंसान को अपनी गलतियाँ याद आती हैं। जब हम अल्लाह का काम करने लगते हैं तो हमें फ़ौरन अपना पास्ट याद आता है कि मैं वहाँ भी गलत थी, मैं वहाँ भी गलत थी। बंदा शर्मिंदा होने लगता है। कौन-सी गलती थी? जब ये पैगंबर नहीं बने थे, जब ये पहले मिस्र में थे, तो इनके हाथों एक किप्ती कत्ल हो गया था। मुक्का मारा था इन्होंने एक किप्ती कहते हैं आले फ़िरौन को, जो फ़िरौन को मारने वाली कौम थी वो, और दूसरी कौम क्या थी? बनी इसराइल। एक बनी इसराइली और एक किप्ती का झगड़ा हो रहा था। बनी इसराइली क्योंकि गुलाम थे, मज़लूम थे, उसने मदद के लिए पुकारा तो हज़रत मूसा बीच बचाव कराने लगे, तो एक मुक्का जो है वो किप्ती के सीने पे पड़ गया। माशाअल्लाह बड़े ताकतवर थे हज़रत मूसा, और मुक्का ऐसा पड़ा कि वो बंदा मर गया। तो फिर वो यहाँ से वहाँ से फिर भाग गए थे हज़रत मूसा उस वक़्त डर कर, खौफ के साथ। तो वो जब वापस जाने लगे, वापस मिस्र जा रहे हैं, तो उन्होंने तज़किरा कर दिया कि मेरे ज़िम्मे कत्ल है, तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाके मैं, क्योंकि वो तो गलती से हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आयत 15 क़ाला कल्ला, अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ ऐसा ना होगा, फ़ज़हब बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन, तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, हम खुद तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। यानी मैं खुद देख रहा हूँ, तबलीग के काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला खुद देख रहे होते हैं, ठीक है? फ़ातिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूलु रब्बिल आलमीन 16, तुम दोनों पेज हम आगे कर देते हैं। तुम दोनों फ़िरौन के पास जाकर कहो कि बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। तो हर पैगंबर की दावत क्या थी? तौहीद थी। तौहीद पे आ जाओ, शिर्क छोड़ दो, ये यकीनन इनकी भी दावत होगी। और आखिरत से डराना, जन्नत की खुशखबरी, ये हज़रत मूसा की भी यकीनन होगी। लेकिन साथ एक कोई ना कोई मुद्दा होता था, कोई ना कोई अलग से एक पॉइंट होता था। हम पीछे सारे किस्सों में देख कर आए तो हज़रत मूसा के लिए क्या पॉइंट था कि बनी इसराइल की रिहाई भी चाहते थे वो। तो उन्होंने फ़िरौन को कहा कि इनको तुमने गुलाम बना रखा है, ये ओरिजिनली फ़लस्तीन से आए थे, इनके आबा-ओ-अजदाद, इनको वापस भेज दो, मैं इन्हें फ़लस्तीन ले जाऊँ। आयत नंबर 17 कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फ़िरौन ने कहा कि क्या क्या हमने तुझे तेरे बचपन के ज़माने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुज़ारे? यानी सवाल का जवाब देने के बजाय पिछली बातें उखाड़ने लगा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही पले-बड़े थे, तो अपने एहसान याद करवा रहा है। ये वाक़या हम पीछे डिटेल में देख कर आ चुके हैं। फिर तो तू अपना वो काम कर गया जो कर गया और तू नाशुक्रों में था। हज़रत मूसा को ताने देने लगा, ताने दे रहा है कि
हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया जवान किया, अब तू हमारे सामने आकर हमारी उसको चैलेंज कर रहा है, हमारी पोजीशन को चैलेंज कर रहा है। क़ाला फ़अलतहा इज़म व अना मिनद दालिन। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को इस वक़्त किया जब मैं राह भूले हुए लोगों में से था, यानी मुझसे गलती हो गई, मुझसे कत्ल हो गया। मैं इतराफ़ कर रहा हूँ लेकिन मैं उस वक़्त मुझे हिदायत नहीं थी मेरे पास। फिर तुमसे खौफ खाकर मैं तुमसे भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और हिक्म और इल्म अता फ़रमाया और मुझे अपने पैगम्बरों में से कर दिया। सच बोल दिया कि मुझे खौफ था मैं इसलिए भाग गया, वरना वो जो कत्ल हुआ मैं फेस कर लेता। सच्चे पैगंबर सच्चा है, दाई को क्या होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। मुझ पर तेरा क्या यही वो एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था? यानी हज़रत मूसा अलैहि सलाम फ़िरौन को कह रहे हैं कि असल मसला ये था, मैं तेरे महल में इसलिए पला कि मेरी माँ ने इस खौफ से कि तेरे बंदे आके मेरा गला ना ज़िबा कर दें, मुझे ताबूत में डाल दिया और वो ताबूत आके तेरे महल के पास लग गया और तेरी बीवी ने मुझे उठा लिया, इसलिए मैं तेरे महल में पला। असल वजह तो ये थी कि उस वक़्त तू जो लड़का पैदा होता था बनी इसराइल में तो उसके गले ज़िबा कर दिया करता था। अगर तू ऐसा ना करता तो शायद मैं तेरे महल तक ना पहुँचता। तो वो बता रहे हैं। फ़िरौन ने कहा रब्बुल आलमीन क्या है? अब वो जवाब नहीं दे सकता था तो उसने क्या किया? अब दूसरे पॉइंट पे आ गए, नहीं बात का सही से बात नहीं कर रहा फ़िरौन। वो प आप ज़हन में ले आएँ कि वो महल में खड़े हुए हैं, उसपे जो वो दरबार होता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, उसे दलीलें दे रहे हैं, लेकिन वो हर बात का कहीं से कुछ घुमा देता है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। अब वो बीच में क्या कहता है? वो बीच में कहता है, हाँ भाई रब्बुल आलमीन की डेफिनेशन तो बताओ मुझे क्या है भाई ये रब्बुल आलमीन? क़ाला रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन आयत 24। हज़रत मूसा ने फरमाया कि वो आसमानों और ज़मीन पर इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फ़िरौन ने अपने इर्द-गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? अला तस्तमिऊन? हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया यानी अब कुछ जवाब देने के बजाय तफ़रीह वाला अंदाज़ हो गया उसका, नॉन सीरियस अंदाज़ में ले रहा है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया वो तुम्हारे अगले बाप-दादों का भी परवरदिगार है। फ़िरौन ने कहा तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, ये तो दीवाना है। यानी वही अंदाज़ उसका वैसा नहीं है, गैर संजीदा अंदाज़ में बात कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया वही मशरिक़ और मग़रिब का और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम अक़ल रखते हो। फ़िरौन कहने लगा सुन यानी उसने फ़िरौन ने हज़रत मूसा को आयत नंबर 27 में क्या कहा? लमजनून, ये बंदा जो खड़ा है ये पागल है, ये कैसी बातें कर रहा है। तो हज़रत मूसा आयत नंबर 28 में उसको क्या कहते हैं? इन कुंतुम ताक़िलून, यानी अकल तुम्हारे पास भी नहीं है। अगर तुम अकल रखते हो तो तुम्हें समझ आए ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? मशरिक़ और मग़रिब हर एक का मालिक है। आयत 29 फ़िरौन कहने लगा सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदों में से डाल दूँगा। यानी अब धमकी। फ़िरौन जानता है, उसने देखा था कि मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे साथ भी कमज़ोरियाँ हैं। सब जानते हैं कि ये एक इंसान था, ये पैदा हुआ है, माबूद नहीं हो सकता। तो वो इसको रिजेक्ट तो कर नहीं सकता था। अल्लाह के आगे खुद को तो नहीं खड़ा कर सकता था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट तो था। तो कहता है अगर मेरे अलावा तू किसी और को बनाएगा खुदा, तो मैं तुझे कैद कर दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज़ ले आऊँ? फ़िरौन ने कहा अगर तू सच्चों में से तो पेश कर दे। आपने इस वक़्त अपनी लाठी डाल दी है जो अचानक खुल्लम-खुल्ला ज़बरदस्त अस्तहा बन गई। आयत 33 और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी इस वक़्त हर देखने वाले को सफ़ेद चमकीला नज़र आने लगा। फ़िरौन ने अपने पास के सरदारों से कहने लगा, "भई ये तो बड़ा दाना जादूगर है।" आयत 34 लसाहिरुन अज़ीम, तो उसने मुअजिज़ात को अब जादू कह दिया। आयत 35 ये तो चाहता है कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारी सरज़मीन से ही निकाल दे। बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो? यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं बनी इसराइल को लेके चला जाऊँ। फ़िरौन क्या कहता है कि ये हमें निकालने आया है। यानी हमारी बादशाहत तबाह करने आया है, हमारे मिसाली लाइफ़स्टाइल को ख़त्म करने आया है। मतलब बिल्कुल बेरब्त बातें कर रहा है। हज़रत मूसा कह रहे हैं फ़िरौन ये जो बनी इसराइल है गुलाम बने हुए इन्हें भेज दो मैं इन्हें ले जाऊँ, बात ख़त्म, मैं चला जाऊँगा इनके साथ। ठीक है? और अल्लाह की तारीफ़ बता दी, तौहीद की दावत दे दी, वो अपनी जगह। तो वो क्या कहता है ये तो हमें हमारी बादशाहत ख़त्म करने आया है। आयत 36 इन सब ने कहा आप इससे उसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकार भेज दीजिए, जो आपके पास इल्म वाले जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्रर दिन के वादे पर तमाम जादूगर जमा कर दिए गए और आम लोगों से भी कह दिया गया कि तुम भी मजमे में हाज़िर हो जाओ। ईद का दिन था ये इनका, त्योहार का दिन था, सबकी छुट्टी थी। ये पूरा वाक़या हम पीछे सूरह ताहा में तफ़सील से देख कर आए, ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाएँ तो हम इन्हीं की पैरवी करें। आयत 41 जादूगर आकर फ़िरौन से कहने लगे, "अगर हम जीत गए तो हमें भी कुछ इनाम मिलेगा या नहीं?" फ़िरौन ने कहा, "हाँ, बल्कि ऐसी सूरत में तो तुम मेरे ख़ास दरबारी बंदा बन जाओगे, यानी ख़ास बंदे हो जाओगे।" वो कहते हैं ना कि ये स्पेशल पीपल हैं, ये अंदर के लोग हैं, इनके ताल्लुकात वज़ीर-ए-आज़म से, इनके ताल्लुकात सदर से। तो फ़िरौन ने कहा कि तुम जीत जाओगे तो तुम मेरे स्पेशल बंदे बन जाओगे। आयत 43 हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने जादूगरों से फ़रमाया, "जो कुछ तुम्हें डालना है डालो।" उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दी और कहने लगे कि, "इज़्ज़त-ए फ़िरौन की कसम, यकीनन हम गालिब रहने वाले हैं।" क्या
کہا آیت 44 میں وقالو بعزت فرعون، فرعون کی قسم کھا کے، اس کی عزت کی قسم کھا کے لاٹیاں ڈالی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈالی، جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا. تلقف، غپ غپ یہ آواز آتی ہے نا، اس طرح کر کے غپ غپ کر کے وہ اس کا ہر ایک چھوٹے چھوٹے سانپ نکل گیا. اگر تو صرف وہ ازدہ ہی بنتا تو وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چھوٹا جادو کیا. حضرت موسیٰ نے بھی وہی جادو کیا، انہوں نے رسیاں سانپ بنائی، حضرت موسیٰ نے لاٹھی جو ہے ازدہ بنا دی. کیا کمال ہوا؟ نہیں، اللہ رب العزت نے معجزہ تھا نا، وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا، جادو نہیں تھا. تو وہ ان کی لاٹھیوں کو نگل گیا، تو ان کی رسیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی. تو ان کو سمجھ آیا ہو یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تو واقعی پیغمبر ہے. آیت 47 فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ دیکھتے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے، یعنی فَأُلْقِيَ ڈال دیے گئے، یعنی اس جادو نے، اللہ رب العزت نے اس جادو کے ذریعے ان کو سجدے میں گرا دیا. کبھی ہوتا ہے نا کہ سجدے میں ہماری اتنی کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کبھی عاجزی ایسی آتی ہے اللہ کے سامنے کہ بس ہم کوئی حالت تو سجدے میں گر پڑتے. تو یہ وہ کنڈیشن ہو گئی، ان کے دل ایسے ہو گئے کہ وہ جیسے سجدے میں کسی نے ان کو ڈال دیا، ڈال دیے گئے سجدے میں. وہ لوگ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا آیت 47 کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. یعنی اب الزام دے رہا ہے. اب یہ کہ خود جادو ایمان لانے کے بجائے کیا کر رہا ہے، اب اس نے جادوگروں پہ بھی الزام لگا دیا. سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹ دوں گا، اور تو سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں. قالوا لا ضیر، آیت 50، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے دینا. کیسے ایمان ہے کہ ابھی ایمان لائے، ابھی شہادت ملنے والی ہے، اور پھر اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی حرج ہی نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں. نہیں تو دنیا میں یہ ہمیں سزا دے دے گا نا، آخرت کی زندگی آگے کی زندگی ہے. ہمیں بچپن سے ایمان ڈالے جاتے ہیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دل میں ایسی مضبوطی نہیں ہوتی. دیکھیے کتنے خوش قسمت ہے یہ جادوگر، یہاں ایمان لائیں یہاں شہید ہو جائیں گے، یہاں سیدھا جنت. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹانے والے ہیں، اسی بنا پر ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. انا کننا اول المؤمنین، ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، یعنی پیچھے جو ہم جادو کرتے آئے یا کوئی دوسرے گناہ یا شرک کیا وہ سب معاف ہو جائے گا. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ابھی یہاں جادوگروں کا قصہ ختم ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے. یہ واقعہ بھی ہم دیکھ چکے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری حجت پوری کر دی، وہ ان پہ طوفان آئے، قحط آئے، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، وہ سب ہو گیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو حکم دے دیا گیا، پیغمبر کو حکم دے دیا جاتا ہے بستی چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا، مدینہ مائگریٹ کر گئے تھے، حضرت لوط علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کو حکم دے دیا جاتا ہے، تو پیغمبر اپنی بستی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ راتوں رات میرے بندوں کو، بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکل. روایت میں تو لگ بھگ 6 لاکھ کے آس پاس تھے یہ بنی اسرائیلی. تم سب پیچھا کیے جاؤ گے، بتا دیا گیا کہ فرعون آئے گا تمہارے پیچھے، یہ نہیں کہ تم نکل جاؤ گے آرام سے، تمہارا پیچھا کرے گا. فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا، یعنی آس پاس جتنے آل فرعون کی بستیاں تھیں اس نے سب میں اپنے بندے بھیجے کہ سب کو بلا کر لے آؤ، کہ یقیناً یہ بہت کم ہی تعداد میں ہے. یعنی ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، آیت 54، کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتنے مٹھی بھر لوگ ہیں، 6 لاکھ لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، میں انہیں دیکھو کیسے مسل کے رکھ دوں گا، یہ ان کی یہ مجال، یہ میری اجازت کے بغیر یہاں سے چلے گئے، یہ تو میرے غلام ہے. تو وہ کہہ رہا ہے سب کو لے کر آؤ تاکہ ان کا عبرتناک انجام سب دیکھیں. اب کمال کی بات ہے، دیکھیں اللہ نے کسی کو عذاب دینا ہو یا کوئی کام کرنا ہو، اسباب بناتے، ان سب کو غرق ہونا تھا نا. تو فرعون ہی ان سب کو بلا رہا ہے کہ سب عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے، اپنے مکان، اپنے گھر، اپنے خزانے ایسے ہی کیسے چھوڑ کر، ایمرجنسی میں ہوا نا سارا کچھ. اب آگے کیا ہوتا ہے 55، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، غصہ کر رہا ہے فرعون، کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت سخت ان کی اس حرکت نے تو مجھے بڑا سخت غضبناک کر دیا ہے، اور یقیناً ہم بڑی جماعت والے ہیں، ان سے چوکرنا رہنے والے ہیں. ورنہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی کثرت پہ وہ کر رہا ہے، وہ 6 لاکھ ہیں، اسے مٹھی بھر نظر آ رہی ہے، تکبر کا یہ عالم ہے. بالآخر ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال کر باہر کیا. کیسے گھر ہے، اسی پہ لائف سٹائل پہ ان کو تکبر تھا نا. پیچھے ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارا لائف سٹائل بڑا مثالی ہے. تو اللہ رب العزت انہی گھروں میں، کبھی اپنی عمارتوں میں، گھروں میں، بلڈنگوں میں بڑا تکبر ہوتا ہے. ہمیں بھی ہوتا ہے اپنے گھروں پہ، اپنی چیزوں پہ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے. جب مرتے ہیں نا تو انہی سجے سجائے گھروں سے ہمیں نکالا جاتا ہے. وہی ہمارے زیور اور کپڑے، اور شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے، اور وہی آ کے ساری چیزیں اس کو دوسری کو مل جاتی ہے، اور ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہوتا ہے دنیا میں رہ کے، آخرت نہیں کمائی ہوتی. انہی گھروں میں لگے رہتے، انہی کپڑوں زیوروں میں لگے رہتے. تو اللہ رب العزت جب اسباب بناتے ہیں نا، جب مدت ختم ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. ان کی اس قوم کی مدت ختم ہو گئی تھی، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں
का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। यानी वो सारी चीजें जो खजाने, घर, बिल्डिंगें, उनके बागात, उनका नहरी निजाम, आबपाशी का निजाम, मिसाली आबपाशी का निजाम था। रेगिस्तान के अंदर उन्होंने नखलिस्तान बना रखे थे, वो सब उनको मिल गया। फतबाहु मुशरिकीन, आयत 60। बस फिरौनी सूरज निकलते ही इनके ताकुब में निकले। फिर बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, क्या कहा, इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। वो तो एक तो आप उनके बनी इसराइलियों का देखकर आ भी चुके हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितना तंग करते थे। तो अब जब उन्होंने पीछे से धुआं उड़ता हुआ देखा, फिर उनकी फौजें आ रही हैं, सामने आगे समंदर है, पानी है, किधर जाएंगे, तो कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। ये अब आयत 62 में बेहतरीन दुआ है। न जाने इस दुआ में क्या चीज है। मतलब आप अरबी में जब पढ़ते हैं ना, और जब आप इस दुआ पे पहुंचते हैं तो आपके दिल को कुछ होता है। हजरत मूसा इतनी परेशानी और टेंशन में, पीछे से फिरौन आ रहा, आगे समंदर है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर है ना, अल्लाह पे भरोसा है। क्या कहते हैं, कौला कल्ला, कहते हैं हरगिज नहीं, इन्नमा या रब्बी सयादीन, मेरे साथ तो मेरा रब है, सयादीन, वो मुझे हिदायत देगा, वो उस मुश्किल से मुझे निकालेगा, वो मुझे रास्ता बताएगा। इसे कहते हैं तवक्कल, इसे कहते हैं अल्लाह पर भरोसा। वो कहते हैं मेरे साथ मेरे रब है, वो मुझे रास्ता बताएगा, वो मुझे हिदायत देगा। ये वो तवक्कल है जब आपकी जेब में 10 रुपए ना हो और आप कहें कि नहीं मैं इंशाल्लाह सब कर लूंगी। ये है सयादीन। फौहैना इला मूसा ने इद्रिब बिअसाकल बहर, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मार। पर इसी वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिसल बड़े पहाड़ के हो गया। 12 रास्ते बने थे, रिवायत में मिलता है। बहरहाल अगर एक रास्ता भी कंसीडर करें तो भी ये है कि असा मारा तो दोनों तरफ से पानी ऐसा खड़ा हो गया और बीच में खुश जमीन निकल आई। वल्जफना तुम्मल आखरीन, और हमने इस जगह दूसरों को नजदीक लाकर खड़ा कर दिया। वनजैना मूसा वमा माहू अजमईन, और मूसा अलैहिस्सलाम को इसके तमाम साथियों को निजात दे दी। 66। और फिर सब दूसरों को डुबो दिया। ये कह रहे हैं इसमें बड़ी इबरत है, इनमें अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। अब ये वही आयत रिपीट हो रही है, इन्न फी ज़ालिका लायातिन व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। ये दूसरी दफा आ गई दोनों आयत। और बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। पीछे वाकया हजरत मूसा का बयान हुआ, ये 2 आयत आई। अब वाकया हजरत इब्राहिम का बयान होगा, फिर आयत आएंगी। और इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुना दो, जब इन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मुजाविर बने बैठे रहेंगे। आयत 71, यानी मोहब्बतों का जिक्र है। क्या कहते हैं, फनज़ल्लु लहा आकिफीन, यानी हमें तो इन बुतों से इतनी मोहब्बत है, हम तो जमे बैठे रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। ऐसे कभी होता है ना, कोई बिदत कर रहा हो, आप उसको समझाएं तो वो ऐसे आपकी शक्ल देखता है, आप उसके चेहरे से अंदाजा कर लेते हैं ये कह रहा है बोलती रहो जो बोल रही हो, करूंगी तो मैं वही जो मैं चाहती हूँ। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हक आ जाए ना, कोई कुरान की आयत सुनाए, कोई हदीस सुनाए, तो अपने अकाबरीन को, अपने उलमाओं को भाई थोड़ा सा रख दे। सबसे बड़े आलिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सबसे बड़े वही है हमारे लिए। अगर उनकी बात बता दी जाए तो अपने आप में तब्दीली ले आए अपने अंदर। तो वो कहते हैं कि हम तो आकिफीन, हम तो टिके बैठे रहेंगे, हमारी मोहब्बतों का मरकज तो यही हमारे भी है। बहुत ही सॉलिड सवाल किया जिससे वो हक्का बक्का हो जाए। यानी ठीक है बैठे हो, तुम जब क्वेश्चन पूछते हो तो क्या ये तुम्हें जवाब देते हैं, उसका नफा नुकसान पहुंचाते हैं, आगे हो जाएगा ना, औ यनफअकुम औ यदुर्रून, आयत 73। या तुम्हें नफा बताते हैं या कोई नफा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा हम ये सब कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादा को इस तरह करते पाया है। उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा भाई हमारे अम्मी अब्बू, हमारे दादा नाना सब कुछ ये करते थे, हमारे लिए बुत ये खुदा है। क़ाल अफ़रअयतुकुम मा कुंतुम ताबुदून, आपने फरमाया जो कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूज रहे हो, यानी आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हो, अपनी अकल खोलो, काम लो अकल से। अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा वो सब मेरे क्या है, दुश्मन है। वजिस सच्चे अल्लाह ताला के जो तुम्हें तमाम जहानों को पालने वाला है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह ही मेरा रब है, बाकी ये सब जो तुम बातें कर रहे हो ये सब मेरे दुश्मन है, मैं नहीं इनको कोई अहमियत देता। अल्लज़ी खलक़नी व हुवा यहदीन, हज़रत मूसा ने एक तारुफ दिया था अल्लाह का। अब ये एक तारुफ अपना अपने हज़रत इब्राहिम एक तारुफ दे रहे हैं अल्लाह का। बड़ा प्यारा तारुफ है। उन्होंने तारुफ दिया था जो आयात कौनी है ना, कि रब आसमान का, मशरिक का मालिक है, मगरिब का मालिक है। उन्होंने अल्लाह को ऐसे ही पाया, अल्लाह ने डायरेक्ट उनसे खिताब किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पहचाना था। कैसे, सूरज देखा, कहा ये मेरा रब है, फिर सोचा नहीं ये मेरा रब नहीं होगा, ये तो डूब गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपनी पहचान उनके दिल से उभारी थी, कि उन्होंने खुद ढूंढ ढूंढ के अल्लाह को पहचाना। तो देखिए वो वैसे ही तारुफ देंगे, अपनी जाती सतह पे देंगे। वो क्या कहेंगे, वल्लजी हुआ युतइमुनी व यस्कीन, आयत 79। वो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वही है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है। वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा अता फरमाता है। वल्लजी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वही मुझे मार डालेगा और फिर जिंदा करेगा। वल्लजी यतमउ अन यगफिर ली खतीअती यौमिद्दीन, और वही है यौमद्दीन, और जिससे उम्मीद मेरी ये बनी हुई है कि आखिरत के दिन, जज़ा के दिन, वो मेरे गुनाहों को भी बख्श देगा। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी प्यारी
जो है ना तारुफ दिया उन्होंने अल्लाह का। आगे वो मस्जिद आज 73 में कहते हैं, रब्बी हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ए मेरे रब मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों से मिला दे, वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, और मेरा जिक्र पिछले लोगों में बाकी रख, सच्चा जिक्र बाकी रख। मुराद ये क्या है कि जब लोग मेरे पीछे तारीफ करें या कोई अच्छा जिक्र करे मेरा, तो मेरी वाकई जिंदगी ऐसी गुजरी हो, जो मैंने ऐसे काम किए, नहीं मुझसे अच्छे काम ले, मेरे नेक काम ले और उन कामों का जिक्र बाकी रख। वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में बाकी रख, मुझे नेमतों वाली जन्नतों के वारिस में से बना। ये दुआएं हैं, आज 83 से दुआ चल रही है रब्बी हबली हुक्मन से, और यहाँ तक दुआ है वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम, 85 तक 3 आयात दुआ है, ये आप भी पढ़ सकते हैं। मुझे नेमतों वाली जन्नतों के वारिसों में बना और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। अब इनके वालिद जो है, कहा जाता है कि बड़े मुजाविर थे, यानी सबसे बड़े पंडित थे। तो इन्होंने तबलीग की थी, उन्होंने नहीं माना था, तो उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और जिस दिन ये लोग दोबारा जलाए जाएंगे, नहीं दोबारा मार के मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो मुझे रुस्वा ना करना। वाला तुखज़िनी यौम युबअसून, ये भी दुआ का टुकड़ा है, पिछली दुआ का एक टुकड़ा यहाँ पे बीच में, क्योंकि पर्सनल जो अपने वालिद के लिए की है उन्होंने दुआ। जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम ना आएंगे, लेकिन फायदा वाला वही होगा जो अल्लाह के सामने बेऐब दिल लेकर जाएगा। बेकल्बिन सलीम, आयत नंबर 89, ये समझने वाली आयत है। कल्ब सलीम जो लेकर जाएगा ना, उसे कामयाबी मिलेगी। कल्ब सलीम क्या होता है? पाक साफ दिल, ज़बान का जो सच्चा हो, जिसके दिल में बदगुमानी, हसद, कीना, बुग़्ज़ ना हो, ठीक है? तो ऐसे दिल देखे जाएँगे, असल में दिल ही देखा जाएगा। ये हदीस भी है ना कि दिल ही देखे जाते हैं, शक्लें नहीं देखेगा अल्लाह, अल्लाह दिल देखेगा, अल्लाह अमाल देखेगा। तो कल्ब सलीम बनने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अताअत गुज़ार दिल, जो अपनी मर्ज़ी पे ना चलता हो, अल्लाह की मर्ज़ी पे चलता हो, जिसने अपने नफ्स को इलाह ना बनाया हो, अल्लाह को ही इलाह बनाया हो। वाज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और परहेज़गारों के लिए जन्नत बिल्कुल नज़दीक ला दी जाएगी। अच्छा, हम कोशिश कर सकते हैं कल्ब सलीम के लिए। मैं ये नहीं कहती 100% कल्ब सलीम हो जाए आपका। बुग़्ज़, हसद, कीना, तकब्बुर, जलन, इसको निकालते रहें, निकालते रहें, निकालते रहें, और अल्लाह करे उस हाल में मौत आए कि हम इसी कोशिश में हो कि निकाल रहे हो। निकल निकल भी जाता है जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, जब हम ज़रा ज़ोर से अपने आप से कह देते हैं, दिल में पक्का इरादा कर लेते हैं, कि अल्लाह के खातिर यार माफ़ किया, इसको खत्म कहानी। आप देखिए शैतान फिर आपको उस मामले में लेके बहकाता नहीं है, आपका दिल वाक़ई सुकून में आ जाता है। तो ऐसा बात नहीं है ये नहीं होता, हो भी जाता है। कोशिश भी करते रहें। दुनिया में बार-बार ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, आपके दिल में ये चीज़ें आती रहती हैं, हसद भी आती है, जलन भी आती है, तकब्बुर भी आ जाता है। कल्ब सलीम बनाने की कोशिश करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी आसानी करने वाले हैं। वबुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन, आयत 91, और गुमराह लोगों के लिए जहन्नुम ज़ाहिर कर दी जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो कहाँ हो, कहाँ है? जो अल्लाह ताला के सिवा थे, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या कोई बदला ले सकते हैं? बस वो सब और कल गुमराह लोग जहन्नुम में औंधे मुँह डाल दिए जाएँगे। फक्कुबकिबू फ़ीहा हुम वल गावून, आयत 94, 95, और इब्लीस के तमाम लश्कर भी वहाँ होंगे, आपस में लड़ते झगड़ते होंगे। जहन्नुमी की सिफ़त है। दुनिया में भी जो लोग ज़्यादा लड़ते हैं ना, जहन्नुमियों की भी सिफ़त है, वो आपस में वहाँ लड़ रहे होंगे। कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गुमराही पर थे, जब तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे। यानी जो जिनकी पूजा करते हैं ना, क्योंकि माबूद को भी डाला जाएगा। जिन पत्थरों की पूजा की जाती है ना, बुत बनाए जाते हैं, और दूसरे उनको भी जहन्नुम में डाला जाएगा, जहन्नुमियों को दिखाने के लिए कि तुम इनको खुदा समझते थे, ये आज तुम्हारे साथ सामने जहन्नुम में। जब तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे, हम तो इन बदकारों के किसी अ, और हमें तो सिवाय इन बदकारों के किसी और ने गुमराह नहीं किया था। इसमें मुराद शैतान की है ना, शैतान भी हमें बहकाता है। तो वो भी वही शैतान, हर शख्स के साथ अपना एक शैतान है, जो जिसकी ड्यूटी होती है कि ये इस बंदे को बहकाएगा। तो वो शैतान भी होगा, तो उसको भी बंदा बोलेगा कि यार ये तुमने हमें बहका दिया और ये सब हमारे साथ हो गया। अब तो हमारा कोई सिफारिशी भी नहीं है और ना कोई सच्चा दोस्त और गमख्वार। अगर काश हमें एक मर्तबा फिर वापस जाना मिल जाए दुनिया में, तो हम पक्के सच्चे मोमिन हो जाएँ। ये माजरा यकीनन एक ज़बरदस्त निशानी है, इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्ना रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम, तीसरी दफ़ा आ गया, यकीनन आपका परवरदिगार ही गालिब मेहरबान है। अब कौम नूह की तज़किरा आ जाएगा, आयत 105, और कौम नूह ने भी नबियों को झुटलाया। जब इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? सुनो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए। मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं चाहता, मेरा बदला तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। बस तुम अल्लाह का खौफ रखो और मेरी फर्माबरदारी करो। कौम ने जवाब दिया, क्या हम तुझ पर ईमान लाए? तेरी ताबेदारी तो रज़ील लोगों ने की है, यानी तुझ पर तो गरीब गुरबा मुआशरे का निचला तबका ईमान लाया है। हम बड़े-बड़े सरदार, हम जो है माल वाले, हम क्या उन लोगों के साथ बैठेंगे? ठीक है ना? अल्लाह ने नमाज की जो तालीम दी है और हज जो दिया है, सब बराबर होते हैं। हज में एक जैसा एहराम पहनो सब। वो जो मिलियनेयर्स हैं वो भी पहने, और जो बस में बैठकर आया है
20-25 घंटे बस में सफ़र कर आया है, वो भी बैठे। जो 100 रियाल वाले होटल में ठहरा हुआ है, वो भी वही ihram पहना हुआ होगा। जो पर डे 5-5 हज़ार रियाल वाले होटल में ठहरे हैं, वो भी वही ihram पहने हुए हैं। आओ सब बराबर होकर। अल्लाह ने ऐसी तशख़ीस ख़त्म कर दी है। इसी तरह नमाज़ में मिलाओ कंधे से कंधा। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे बराबर में खड़े होकर नमाज़ पढ़ा, कंधे से कंधा मिलाओ, टखने से टखना मिलाओ। ये है इस्लाम। वो क्या कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कि ये जो रज़ील लोग हैं, ये गुलाम, ये कमज़ोर, क्या हम इनकी गैदरिंग में उनके साथ बैठेंगे? आयत 112 आपने फरमाया मुझे क्या खबर है कि वो पहले क्या कर रहे थे? इनका हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है अगर तुम्हें शऊर हो। यानी मेरा काम नहीं है कि मैं देखूँ ये गरीब है, ये अमीर है। जो ईमान लाया उसका अल्लाह से ताल्लुक बन गया, अब अल्लाह उसे नवाज़ेगा जैसा हिसाब होगा। मैं तो ईमान वालों को धक्के देने वाला नहीं, यानी तुम ईमान ले आओ इस चक्कर में, मैं ये जो गरीब ईमान वाले मैं तो इनको नहीं पीछे कर सकता। मैं तो साफ तौर पर डरा देने वाला हूँ। आयत 116 उन्होंने कहा कि ऐ नूह अगर तू बाज ना आया तो यकीनन तुझे संसार कर दिया जाएगा। फिर धमकी, अगर आपने कहा ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया, बस तू मुझ में और इनमें कोई कतई फैसला कर दे और मुझे और मेरे साथ मेरे बाईमान साथियों को निजात दे दे। ये ऐसे ही उन्होंने ना नहीं दुआ की थी। हर पैगंबर जो है आखिरी हद तक जान मारता है। 950 साल उन्होंने तबलीग की थी, अल्लाह की तरफ से ही हुआ था। अल्लाह ने ही बता दिया था कि नूह अब तुम्हारी कौम के लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर इन्होंने खैर बद्दुआ भी की। इतना मारते थे हजरत नूह सलाम को, इतना मारते थे कि इन्हें लगता था ये मर गया है और छोड़ जाते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह ने तो नबियों की तायद करनी है, हर एक का वक्त मुकर्रर है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिंदा होते थे, ठीक हो जाते थे, फिर दावा का काम करते थे, फिर इनको मारते थे। बहुत सख्त वक्त गुजारा, हम तो आयत ऐसी पढ़ के गुजर जाते हैं ना, हमें तो हिस्ट्री नहीं पता इसकी। आयत नंबर 109 चुनाचा हमने इसके और इसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करके इसे निजात दे दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो बातें की है ना अल्लाह से, सूरह नूह में देखिए 29वां पारा है गालिबन। तो इतनी जबरदस्त दुआएं इतने सख्त अंदाज में हजरत नूह ने कहा है कि अल्लाह इनका एक घर भी बाकी ना छोड़ना। इस तरह की बात जैसे हज़रत मूसा ने पीछे कहा था ना कि अल्लाह अब ये ईमान ना लाए, ये आले फिरौन ईमान ना लाए, ऐसा ना हो कि ये ईमान ले आए तो उनको माफ कर दे। इन्होंने बड़े जुल्म किया हम पर। आयत 1120 बाद अज़ा बाकी के तमाम लोगों को हमने डुबो दिया। यकीनन इसमें बहुत ही बड़ी इबरत है, इनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। चौथी दफा आ गया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। अब कौम आद का तज़किरा आ जाएगा। कज़्ज़बत आदुन अल मुरसलीन, आदियों ने भी रसूलों को झुटलाया जब इनसे इनके भाई हूद ने कहा क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारा मानतदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मान लो। इस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा सवाब तो तमाम जहानों के परवरदिगार के पास है। आयत 127 पे हूँ मैं, 128 पे आ जाते हैं। क्या तुम एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो? यानी अतुबनून बिकुल्ली रियन आयतन ताबतून, ये हम देख कर आते थे इरम ज़ातिल इमारत, पीछे तफसीर में देख कर आते हैं कि इन्हें कंस्ट्रक्शन का बड़ा शौक था। बगैर मकसद के इमारत बनाते थे अपनी निशानियों के तौर पर, तकब्बुर में कि हम पर हमें इतनी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन आती है। तो इमारत मकसद के तहत होनी चाहिए। हम भी जब घर वगैरह बनाए तो मकसद वही बात है कि ये ना हो कि फालतू में बस चार चार घर बनाकर छोड़े हुए ये दिखाने के लिए कि मैं फला मुल्क में एक घर है, फला मुल्क में एक घर है। चीजें जाया नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर रियाकारी नहीं होनी चाहिए, ये इसमें हुक्म है। और बड़ी सनत वाले वतत्तखिज़ून मसानिया लअल्लकुम तखलुदून, और तुम इतने बड़े-बड़े घर बनाते हो, महल तामीर करते हो, गोया कि तुम हमेशा ही रहोगे यहाँ। वइज़ा बतशतुम जब्बारीन 130, और जब तुम किसी को पकड़ते हो तो इतनी सख्त पकड़ पकड़ते हो, यानी कोई किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से डालते हो। यानी ये ऐसी मुराद है कि आपके नौकर से कोई गलती हो गई, हम अपने लेवल पे देखें तो उसको डांटा तो इतना ही डांट दिया, इतना ही जलील कर दिया क्योंकि वो कमजोर है। इसी तरह पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे क्योंकि कमजोर होते हैं, बच्चे ने छोटी सी गलती की, रख के एक जोर से चाटा मार दिया। अल्लाहू अकबर, बच्चा है, गलती हो गई है, ऐसे तो ना मारे उसको, ये कोई तरीका है? तो छोटों के साथ बतशतुम जब्बारी नहीं होना चाहिए, उनको ऐसे पकड़ नहीं होनी चाहिए। हर मेरा बच्चा वो बाद में, पहले अल्लाह का बंदा है, मुझसे कहीं ज्यादा वो अल्लाह उससे मोहब्बत करते। मैं तो उसे अब संभाल रही हूँ 4 साल 5 साल से। मेरे बच्चे की रूह को तो अल्लाह ने सैकड़ों सालों से आसमान पे संभाला हुआ है, और मरने के बाद मेरे बच्चे की रूह को अल्लाह मजीद सैकड़ों साल संभालेंगे। अल्लाह का ताल्लुक कहीं मजबूत है। तो हमें खौफ खाना चाहिए बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें करते हुए। फत्तकुल्लाह वअतियून, अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। आयत 132, इससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम जानते हो। इसने तुम्हें मदद की माल से और औलाद से और बागात से और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है, यानी नेमतें याद करवाई जा रही हैं अल्लाह से जोड़ने के लिए। उन्होंने उन्होंने कहा आप वास कहें या वास कहने वालों में से ना हो, हम पर यकसा है। ये तो बस पुराने लोगों की आदत है, यानी ये भलाई का हुक्म देना, ये जो लोग होते हैं बस ये तो
اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم پر ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی پیچھے بھی ایسی قومیں گزری ہیں، ان کے پیغمبروں نے کہا، اور یہ قوم نوح میں سے بچے تھے نا لوگ، وہ ایمان لائے، ان کی نسلیں چلی پھر یہ قوم عاد بنی تھی۔ یہ جسم میں بہت مضبوط تھے اور زمینوں پہ بڑا ان کو اپنی کنسٹرکشن جو اسکلز تھی اس پہ بڑا بھروسہ تھا، تو یہ اتنے لمبے چوڑے تھے، تو اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا اور اس ہوا نے ان کو پٹک پٹک کر زمین پہ مارا۔ جن محلوں پر ان کو بڑا تکبر تھا نا، جن عمارتوں پر، انہی عمارتوں سے ٹکرا ٹکرا کر مرے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا، یقیناً اس میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ آیت 5ویں دفعہ آ گیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب اور مہربان ہے۔ اب ان میں سے جو ایمان والے بچے، ان سے قوم سمود چلتی ہے، اس کا تذکرہ آ گیا۔ کذب سمود المرسلین، سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو، میں تم پر اس پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، آیت 146۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں، دنیا سب کچھ نہیں ہے، اعمال کرنے، اعمال ضروری ہیں۔ یعنی ان باغوں اور ان چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش ترا کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ ضرورتاً نہیں بناتے تھے، فخراً بناتے تھے۔ ضرورتاً آپ 10 گھر بنا لیں، فخراً گھر بنانے منع ہے، فخراً عمارتیں بنانے منع ہے۔ فاتقوا اللہ واتقون، پر اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو بے باک ہو، مسرف ہو۔ جیسے ہم بھی فالو کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ فالو کریں، فیس بک پہ فالو کریں، تو ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو ریاکاری اور شوشہ میں ہی لگے ہیں، جو اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو محض اس لیے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے، دس از ہاؤ وی لیو، دس از ہاؤ وی ایٹ، دس از ہاؤ وی ڈو آور اسٹف۔ تو ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں۔ یہ ان کو نا امر المسرفین، غلطیاں ایک ہی ہیں، سب کے دماغ ایک ہی تھے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے ہمیشہ سے دماغ ایک رہے، چاہے وہ 5000 سال پہلے ہوں یا 5000 سال بعد آئیں گے۔ اسی طرح جو متکبرین ہیں ان کے، یا مصرفین ہیں، ان کے دماغ بھی ایک ہے، چاہے وہ آل فرعون کے زمانے میں ہو یا مستقبل میں آئیں گے یا اس زمانے میں ہو۔ سوچ ایک ہی ہوتی ہے، حالات اسباب بدل جاتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ بھی یہی تھا جو آج کل ہمارے معاشرے میں مصرفین کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھو ان حد سے گزر جانے والوں کو فالو نہ کرو۔ آیت 152، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وہی طریقہ جو حضرت سارے پیغمبروں کو کہا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا جادوگر ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے دماغ ایک جیسے نا، ایک جیسے دماغ ملتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگوں کے۔ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لیا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری ہوگی۔ آیت 155، ہم پورا واقعہ دیکھ کر آ چکے ہیں، جو اونٹنی انہوں نے مانگی تھی اور وہ اونٹنی پہاڑ میں سے نکل آئی تھی۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا۔ آیت 157، پھر انہوں نے بھی اس کی کوچے کاٹ ڈالی، بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ اب قوم لوط کا تذکرہ آ جائے گا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان میں سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بس تم تو حد سے ہی گزر جانے والے ہو۔ بل انتم قوم عادون، 167۔ قالوا لئن لم ينتهي لوط لتكونن من المخرجین، دھمکی، کیا دھمکی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ یعنی اگر تو ہمیں یہ لوطی عمل سے روکے گا، چپ کر کے یہاں پڑا رہے، اگر تو نے ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑائی تو ہم تجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ قال انی لعملکم من القالین، تو انہوں نے کہا، اور پھر دھمکیوں پر دعاؤں کی کثرت۔ ہمیں بھی جب کسی شخص کا خوف کسی شخص کا خوف ہو یا ڈر ہو یا کسی معاملے کا، گھر کسی حالات کا، تو دعاؤں کی کثرت، کیونکہ دھمکیوں کے جواب میں وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربی نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کام کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین سب کو بچا لیا۔ بجز ایک بڑھیا کہ وہ ان کی بیوی تھی، وہ اس قوم کی ہی تھی، اس کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، تو وہ کیا ہو گیا، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے اس پر ایک خاص قسم کا مینا برسایا، بس بہت ہی برا مینا تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ فسا مطر المنذرین، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے ان کی بستی بھی الٹی دے ماری تھی، پھر ان پر آگ کے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔
بے شک تیرا رب بڑے ہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ اس کے بعد اصحاب الایکا آ جائیں گے، قوم شعیب کے لوگ ہیں یہ۔ کذبت اصحاب، پیج چینج کر لیتے ہیں، کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں ڈر خوف نہیں ہے؟ اچھا، یہ ایک درخت کو بھی پوچھتے تھے، ان میں یہ بھی تھا، شرک تھا، اور شرک کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ کوئی درخت تھا جس درخت کو پوچھتے تھے۔ اچھا، ابھی اس درخت سے مجھے یاد آئی، ایک فلم آئی تھی نا، بڑی مشہور بھی ہوئی تھی، نام میں اس کا بھول گئی ہوں، اس میں بھی کوئی درخت دکھایا ہے نا، انگلش مووی تھی، کہ اس درخت کو مقدس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ درخت آپ کو کوئی روحانی طاقت دے گا۔ تو یہ اس طرح کے شرک ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک درخت کو بھی پوچھتے تھے، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار اور رسول ہوں، اللہ کا خوف کر، میری فرمانبرداری کرو، میں اس پر تم پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہان والوں کے پاس ہے، نہ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔ ان کا دوسرا گناہ تھا، تجارت پیشہ لوگ تھے اور کیا کرتے تھے؟ کرپشن کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ وزنوا بالقسطات المستقیم، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ آیت 183، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ وہی دلیل کے جواب میں دھمکی دی جا رہی ہے، انہیں بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ہم تجارت میں ڈنڈی نہیں ماریں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ کیا تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو؟ سیدھی سی بات انہوں نے یہ کہا۔ آج بھی آپ دیکھیں بزنس کے معاملے میں آپ کسی کو بولے نا سودی کاروبار نہ کرو، تو بولیں گے بھائی کیسے نہیں کرے سودی، گزارا کیسے ہوگا، کیسے چیزیں چلیں گی؟ چیزیں چل ہی نہیں سکتی، اب ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ سود جبکہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہماری تجارت میں آپ دیکھیں نا، یہ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ بڑی بڑی داڑیاں ان کی، آپ ان کو دیکھیں، میں برا نہیں کہہ رہی، سب کو نمازوں کے بھی پابند ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ دل کے ہاتھ جاننا ہے، میں کسی کو ایسے برا نہیں کہہ رہی، یقیناً ان میں سے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار میں کرپشن ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر معاملات دوسرے ہونا، ہمارے معاشرے کا دوسرا رنگ نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ان میں سے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، اور تو ہم جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھ کو جھوٹ بولنے والوں میں ہی سمجھتے ہیں۔ آیت 87، اگر تو سچے لوگوں میں ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ کہا کیا میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ان پہ زلزلہ بھی آیا، ان پہ چیخ کا عذاب بھی آیا، یعنی ساؤنڈ سے، آپ کو پتا نا ایک خاص ساؤنڈ کے بعد انسان کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، مر جاتا ہے، اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے۔ چیخ کا عذاب بھی آیا، زلزلہ بھی آیا، بادل کا سایہ آیا، سارے بادل کے نیچے جمع ہو گئے، بہت اچھا موسم ہے، پکنک کریں گے، اسی بادل سے آگ برسی۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا پروردگار اب وہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے، اور بے شک و شبہ وانہ لتنزیل لرب العالمین، تنزیل رب العالمین، آیت 192، اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ کون ہے روح الامین؟ حضرت جبرائیل امین کی بات ہو رہی ہے کہ اسے کون لے کر آئے قرآن کو؟ حضرت جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ اللہ قلبی کا لتکون من المنذرین، اور یہ آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن اصل میں دل پر ہی اترتا ہے، اس کا تعلق دل پر ہی ہوتا ہے، اصل چیز دل ہی ہے۔ ہم پیچھے دیکھ کر آئے قلب سلیم، دل کو ہی صاف رکھنا ہے، غفلت میں دل نہ ہو۔ دل غفلت میں پڑ جاتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری مصروفیات کی وجہ سے، ہم کس طرف جان مار رہے ہیں، کس طرف ہماری ساری کوششیں ہیں، یہی چیز ہے، اسی کو دیکھنا ہے۔ ہماری زندگی کا فوکل پوائنٹ کیا ہے جس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں؟ چیزیں منع نہیں ہے، کھانا پینا منع نہیں ہے، تفریح منع نہیں ہے، بچوں کے ساتھ تفریح کرنا، کھیلنا، شوہر کے ساتھ بھلے فالتو بات کر لینا۔ ایک مومن روبوٹ تو نہیں ہے نا جو صرف بٹن دبائے گا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، نوافل پڑھ لیے، تسبیح پڑھ لی، نہیں، ہم نے ساری چیزیں کرنی، ہم نے دوستوں کے ساتھ ڈنر بھی کرنے، ہم نے دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ بھی چلے جانا ہے، وہ بھی منع نہیں ہے۔ ہر چیز ایک تو اعتدال میں ہو، اور دل صاف رہے، آپ کا دل اٹکا رہے اللہ کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے دیکھیے کہ مگن ہوتے تھے ہم، لیکن جیسے اللہ اکبر کی صدا آتی تھی تو ایسے اڑ جاتے تھے جیسے ہم اجنبی ہیں، دل وہاں اٹکا ہو۔ آیت نمبر 194، بلسان عربی 195، صاف عربی زبان میں ہے، اگلی نبیوں کی کتاب میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ یعنی اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ، یہ مدینہ دور نہیں ہے، وہاں جا کے پوچھ لو،
یہ جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی کتابوں میں موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ آیت 198، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل کرتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی نہیں ہوتے، کوئی نان عرب پر نازل کر دیتے، بس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو اسے باور کرنے والے نہ ہوتے، یعنی یہ تب یہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی پہ کیوں آ گیا، یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، چلتا پھرتا تھا، محمد پہ کیوں قرآن آ گیا؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر میں کوئی آؤٹ سائڈر آتا اور وہ کہتا میں نبی ہوں، اور وہ اجمی ہوتا، وہ عربی زبان والا نہ ہوتا، وہ کسی دوسری زبان میں قرآن پڑھ کے سناتا، تو یہ کہتے ہیں ہم کیسے سمجھے اس کو، ہماری زبان میں کیوں نہیں قرآن آیا، ہم میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا، ہماری بستی میں سے کوئی آتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اصل میں جو بیسک چیزیں ان میں ڈٹائی ہٹ دھرمی تھی وہ قبول نہیں کر رہے، تو اللہ ان کی دلیلوں کے جواب دے رہے ہیں آیت 200۔ اور اس طرح ہم نے گناہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے، سلکنا فی قلوب المجرمین، جب کوئی ماننا نہیں چاہتا تو اللہ اس چیز کو اس کے دل کے اندر گھسا دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، پھر اس کے سامنے بڑی سے بڑی چیز رکھو، اصل چیز ہوتی ہے اپنا رویہ بدلنا، کوئی راضی نہیں ہے اس بات پر کہ اپنے اندر تبدیلی لائے تو تبدیلی نہیں آ سکتی، آپ کوئی گناہ کا کام نہیں چھوڑنا چاہتی تو نہیں چھوٹے گا، جب آپ چاہیں گی تو چھوٹے گا، پھر اللہ اسباب بنائے گا، جب آپ دعا کریں گے ہدایت چاہیں گے تو ملے گی، دعا کریں گے ملے گی ہدایت، کیوں نہیں ملے گی؟ وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے، یعنی اب ان کے لیے راستے بند کر دیے اللہ نے، یہ ہر لوگ نہیں تھے، کچھ خاص لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کوئی ڈٹائی پہ اٹک جائے تو ان کے لیے کیا ہوا کہ پھر وہ عذاب دے کر موت کا فرشتہ دیکھ کے تو سب ایمان لے آتے ہیں۔ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، یعنی اچانک آ جائے گا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ آیت 203، اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، بس کیا یہ ہمارے عذاب کی طرف جلدی مچا رہے ہیں، افبی عذابنا یستعجلون، اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے دھمکائے جاتے ہیں، تو جو کچھ یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ فائدہ بھی نہ پہنچا سکیں گے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کلام آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آئیں، اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں۔ میرے آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ ابھی پتہ چل رہا ہے، ابھی سے عمل کی کوشش شروع کریں، سال بھر بعد سوچیں اچھا نماز چلو آج نہیں پڑھی کل فجر سے شروع کروں گی، کیوں؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھتی تو ابھی فجر کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے، ظہر سے شروع کریں، یہ کیا طریقہ کل فجر سے شروع کروں گی؟ آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی کا کتنے سال رہیں گی، آپ صبح فجر میں زندہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہم نے کسی اور بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ آیت 209، نصیحت کے طور پر ہم اور نصیحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس قابل ہے کہ نہ ہی نہیں ان کی طاقت ہے، یعنی قرآن کو کبھی یہ کہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ رات میں اس پر اس کا شیطان آتا ہے، حضرت جبرائیل امین کو شیطان کہتے تھے یا دوسرے حوالے سے، اور وہ اس کو قرآن سمجھا کر جاتا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، اور شیطان وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم آیت 211 کہ ان کو تو ان کو شیوا ہی نہیں دیتا، ينبغي ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ اس لیول پہ ہے ہی نہیں، اور وما یستطیعون وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے، انہم عن السمع لمعزولون بلکہ وہ تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ سورہ جن میں آئے گی یہ بات، جب قرآن نازل ہونے لگا تھا نا تو یہ جو جن جاتے ہیں نا جنہیں یہ کالے جادو والے قبضے میں کر لیتے ہیں، وہ آسمانوں پہ جا کے غیب کی خبروں کی چک لے کر آ جاتے ہیں، آ کے ان کو بتاتے ہیں کاہنوں کو، کہانیاں سچ جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں اور اپنی شہرت کما لیتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے اور ہمارے قبضے میں جن ہے۔ تو جب قرآن نازل ہونے لگا تھا نا تو آسمانوں پہ بہت سخت پیرا کر دیا گیا تھا، تو ابلیس کو خدشہ ہوا کہ یہ کوئی خاص معاملہ ہونے والا ہے انسانوں کے ساتھ، تو جاؤ ذرا دیکھو زمین میں چلو پھرو، تو زمین میں جب شیطان چلے پھرے تو انہوں نے قرآن سنا، سورہ جن میں اس کی تفصیل آئے گی 29ویں پارے میں، تو وہاں یہ آیت اور واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ معذبین، تو بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار کے تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ 214، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تبلیغ کہاں سے شروع کرنی ہے؟ گھر کی اصلاح کرنی ہے پہلے، ساری دنیا کی آپ اصلاح کر رہے ہیں، گھر والے جو ہیں آپ کے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر سے ہی اصلاح شروع کی تھی پہلے۔ وقف جناح لمن اتبعک من المؤمنین، آیت 215، اس کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کو بھی اور اپنا پہلو جھکا لو مومنوں میں سے اس کے لیے جو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، یعنی نرم ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، کس کے لیے؟ جو ایمان لاتا جا رہا ہے اس کے لیے بالکل آپ نرم ہو جائے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کر دے کہ میں تو ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھیے جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، تو اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص کر کے بات کی جا رہی ہے کہ تم اب تبلیغ کا کام کرو گے، تمہیں بہت ریزسٹنس کا سامنا ہوگا، لوگ تمہیں ماریں گے بھی، کیونکہ
ایسا بھی کیا گیا، مارنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بچایا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو مارا، اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق قریب المرگ ہو گئے کہ بس مر گئے ہیں جیسے. تو لوگ راستے میں کانٹے بھی بچھائیں گے، گند بھی لا کے ڈالیں گے تمہارے اوپر. تو یاد رکھنا الذی یراک حین تقوم، میں تجھے دیکھ رہا ہوں جب تو کھڑے ہوتا ہے. وہ تو وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا کیا جا رہا ہے. میرا آپ کے لیے بھی حکم ہے. اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے تھے، کبھی تھک گئے ہو، کبھی مشکل لگ رہی ہے عبادت، تو یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں مشکل میں کھڑی ہوں. اس وقت خوشی فیل کرنی چاہیے کہ اللہ شکر ہے، میں دنیا کے لیے بھی اپنے آپ کو تھکاتی ہوں. آج کل تراویح پڑھنے میں ٹانگوں میں درد ہو تو خوش ہو جائے کرے کہ اللہ الحمدللہ کہ میری ٹانگوں میں تیری راہ میں کھڑے ہو کر بھی درد ہوا. بازار پھر پھر کے کچن میں کھڑے ہو کے تو بہت درد ہوتا ہے، آج نماز میں بھی درد ہو رہا ہے. انه هو السمیع العلیم، بے شک وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ اب آیت 2221 میں بات آ گئی. وہاں کہہ رہے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اترتے ہیں. تو اب عرب کلچر میں اس وقت کیا تھا، شعر و شاعری بڑے عروج پہ تھی اور شرکیہ کلام بھی ہوتا تھا، عورتوں کی تعریف ہو رہی ہے، اب بھی ہے، ابھی بھی شعر و شاعری ہے. تو اب وہاں پہ شاعری کا بڑا رواج تھا. تو اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں. یعنی جھوٹ، جھوٹ چھوٹی بات ہے ہمارے لیے، ہے نا، آرام سے زبان سے نکال دیتے ہیں معافی مشکلات. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اصل میں شیطان اترتا ہے. جھوٹ چھوٹی بات نہیں ہے. پیچھے بھی ہم ابھی پچھلے پارے میں کل ہی ہم نے دیکھا تھا، قول الزور کو کہاں کھڑا کیا تھا اللہ نے؟ شرک کے برابر میں، مشرکین کے برابر میں جھوٹے کو کھڑا کیا تھا. یہاں پہ بتا رہے ہیں اللہ کہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، آیت 223، اچٹتی ہوئی سنائی پہنچا دیتے ہیں ان میں سے اور اکثر جھوٹے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی شاعری جب بندہ کر رہا ہے یہاں، کیونکہ جھوٹے گناہ گار پہ ایک درجے میں شاعر بھی مراد ہے کہ شاعروں کی شاعری جھوٹی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے ان کی شاعری میں. تو وہ اصل میں شاعری کس زوم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان پہ کوئی شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. جب وہ لکھنے لگتے ہیں تو وہ ایسا لکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے شرک بھی لکھ دیا، اللہ کے برابر اپنی وہ جو حسینہ ہے اس کو کھڑا کر دیا، اور اپنی محبت کو اس تعلق پہ اوپر کر دیا جو کسی اللہ کی اور مومن بندے کی ہوتی ہے. آپ شاعری پڑھیں نا، آپ گانے سنیں آج کل کے، تو یہی معاملہ ہے. شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں. اب جو شاعروں کو فالو کرتے ہیں وہ ہے، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں؟ یعنی الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، یعنی کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا شاعروں کا، یہاں سے شروع کری وہاں، ایک وادی سے دوسری وادی، دوسری وادی سے تیسری وادی، کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا. شاعری میں اتنی اتنی بڑی بڑی نظمیں غزلیں ہوتی ہیں. لیکن ویسے شاعری منع نہیں ہے، کیونکہ حسان نام غالباً یاد نام تھا ان کا، حسان بن ثابت نام تھا. وہ بھی ہاں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ بھی جب حج کی جاتی تھی، حج کا مطلب ہے شاعری کے ذریعے ایسی شاعری لکھی جاتی تھی جس میں دوسرے کی برائیاں کی جاتی تھی، اسے غلط کہا جاتا تھا. تو یہ بھی اس کلچر میں عام تھا، اسی لیے شیطان اور جھوٹے کہا جا رہا ہے نا شاعروں کو، اس وقت کے شاعروں کو خاص کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسی شاعری کی جاتی تھی. تو حسان بن ثابت اس شاعری کا جواب دیا کرتے تھے شاعری میں ہی. تو شاعری کوئی منع نہیں ہے، مناسب ہونی چاہیے. توحید اور شرک کا خیال ہونا چاہیے کس طرح رکھنا ہے. کوئی آسمانی دعوے نہیں ہونی چاہیے. آسمانی دعوے چاند توڑ لاؤں گا، جھوٹ ہے نا یہ. تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے شاعری کی جا سکتی ہے. شاعری کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یعنی صرف فلسفوں کی شاعری رہتی ہے. مگر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جو اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا. یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی جاتی تھی اس میں بدلے میں جو شاعری کی جا رہی ہے خاص کر کے وہ مراد ہے. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، وہ ابھی بھی جان لیں گے کہ کس کروٹ، ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں. یعنی ظالموں کے لیے سخت وعید ہے کہ ظالموں کا اب انجام کیا ہوگا. منقلبون ینقلبون، یعنی کس کروٹ جا کے ان کا اونٹ بیٹھے گا یہ ان کو مستقبل میں پتہ چل جائے گا. جو شاعری کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کر رہے ہیں شاعری کے ذریعے، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. سورہ نمل دیکھیں گے، سورہ نمل بھی مکی ہے اور 1053 ہو گئے. ٹھیک ہے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، تلک آیات الکتاب،
تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. توسین حروف مقطعات، یہ آیات ہے قرآن کی یعنی واضح اور روشن کتاب کی. ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر کے دکھا دیے ہیں. زینا لہم اعمالہم، آیت نمبر 4. اور نہ صرف برے کام اچھے لگتے ہیں بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. فہم یعمہون، ہمارے کچھ کام ایسے ہیں جو گناہ کے ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے. چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ دیا کرتی ہوں، خوب سج سنور کر تیار ہونا، طبیعت سے پرفیوم لگانا، اچھا سا ہیئر اسٹائل بنانا اور شادی میں جانا، اور پھر اپنی سیلفیاں لے لے کے فیس بک پہ اپلوڈ کرنا، اور پھر اس پہ داد ملنی تو خوش ہونا. یعنی بے پردگی بھی کی، اور بے پردگی کے بعد ایسی بے پردگی کی تصویریں لگا دی کہ میں سو بھی رہی ہوں تو میری بے پردگی پہ ایک فرشتہ میرے نامہ اعمال میں میری بے حجابی کو لکھتا رہے، فتنوں کو لکھتا رہے. میں تو سو رہی ہوں لیکن میری تصویریں پوسٹ ہوئی ہوئی. اور پھر خوبصورت لگنا اس کام، خوش ہونا اس پہ کہ میں شادی میں بڑا اچھا تیار ہوئی تھی، فلاں نے بڑی تعریف کی، فلاں نے بڑی تعریف کی. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. اب اس میں بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں. بہت فضول خرچی کر کے کوئی تقریب کرنا اور اس پہ خوش ہونا کہ زبردست کی تھی میں نے. بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، میں آپ خود پرکھیں اس کو. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہے. اب شرک کے حوالے سے دیکھیں نا، قبروں پہ چڑھائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے عرس لگائے جا رہے ہیں، اور جو اس میں لوگ پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں. انڈیا میں جو دیگ پکائی جاتی ہے، بہت بڑی دیگ پکتی ہے، منت مانے آپ دیگ پکوائیں، کتنا پیسہ آپ کا لگے گا. وہ دیگ پک گئی تو بابا کے نام کی پکی، ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، جو اللہ کے نام کا نہیں ہے، صرف ذبیحہ بابا کے نام پہ جانور ذبح کیا، اس میں ڈالا، وہ حرام ہو گیا. حرام کھلا کر آپ خوش ہو رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا کام کیا. مشرکین کا بھی یہ معاملہ ہے، ان کے جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. آیت نمبر 6. بے شک آپ کو اللہ حکم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. اور یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی آگ کا سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں تاکہ تم سیکھ لو. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ مدین سے مصر واپس جا رہے تھے، بھی پیچھے بتایا تھا میں نے کہ ان کی بیوی حاملہ تھی، سخت سردی تھی، تو انہوں نے کوہ طور پر آگ جلتی ہوئی دیکھی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے تھوڑی گرمی حاصل کریں. آیت نمبر 8. جب وہاں پہنچا تو آواز دی گئی ہے کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانے والوں کا جہان کا پالنے والا ہے. موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب ہے با حکمت. آیت نمبر 9. کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، میں ہی غالب ہوں اور با حکمت ہوں. آیت نمبر 10. تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا تو اس طرح کی گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ، خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یعنی ایک انسان تھے، وہ ایک بالکل واقعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پہاڑ پہ جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، وہاں پہ ایک آواز سنائی دیتی ہے، آواز کہتی ہے کہ میں اللہ ہوں. پھر وہ کہتے ہیں، اب اللہ رب العزت نے اپنی نشانی دکھانی ہے ان کو، تو وہ کہتے ہیں اپنی یہ عصا کے بارے میں پوچھتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ ڈالو. جب وہ اپنا عصا ڈالتے ہیں تو وہ سانپ بن کے ہلنے لگتا ہے. اب وہ ساری چیزوں کو جوڑیں تو بندے کو خوف تو آئے گا نا، تو وہ ڈر کے بھاگنے لگتے ہیں، پیچھے مڑ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں دیکھو میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اب تمہیں پیغمبر بنانے والا ہوں، میرے پاس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو جاؤ بالکل. آیت نمبر 11. لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. یعنی تم سے اب قتل ہوا تھا، کہ تمہارا ظلم ہے جو تم کر کے آئے ہو، تو اب تم نے نیکی کرنی ہے، تم بخش دیے جاؤ گے. وادخل یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال لے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے. 2 نشانیاں یہاں دی، عصا سانپ بن رہا ہے اور اپنا ہاتھ وہ گریبان میں ڈالتے تھے، بغل میں دباتے تھے، جب باہر نکالتے تھے تو کوئی اس کو بیماری نہیں ہوتی تھی ہاتھ کو، بلکہ وہ کیا روشن ہو جاتا تھا، جیسے بلب چمکتا ہے نا ایسے ہاتھ سے نور نکلنے لگتا تھا. یہ 2 نشانیاں یہ. اور 7 کون سی نشانی کی؟ 9 کا تذکرہ ہے. 7 وہ جو ان پر عذاب آئے، قحط آیا،
پھر خون، ان کے برتنوں میں خون، پانی میں خون، پھر مینڈک، ہر جگہ مینڈک، کھانے میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، پھر جوئیں، جوؤں کا بھی یہ حال تھا، سر میں جوئیں، جسم میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، اناج میں جوئیں، چاول، ہر چیز میں جوئیں۔ تو یہ 7 مختلف طرح کے عذاب یہ اور 2 یہ، تو 9 کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انہم قوم فاسقین، آیت نمبر 13، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا هذا سحر مبین، پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہمارے معجزے لے کر موسیٰ پہنچا تو آل فرعون کہنے لگی یہ تو صریح جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ دل کیا تھے؟ دل مان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ کیسے نہ مانتے؟ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا نا، جادوگر مان گئے، جادوگر نے کہا نہیں یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ پھر بھی فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا موسیٰ تمہارا بڑا ہے، اس نے ہی تمہیں تعلیم دی ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھا کے میرے پاس بھیجا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے دل مان چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے کے رکھا تھا۔ یعنی ایک طرف فرعون، اس کو بھی علم دیا تھا، کس سینس میں دنیا کا علم تھا، شدید ترقی یافتہ قوم تھی۔ اب دوسری طرف داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس بھی علم ہے، حکمت ہے، نبوت بھی ہے، ان کا کیا رویہ ہے۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور علم کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، نعمتوں کو۔ نعمتیں تھی نا ان کے پاس، سب سے اچھی بادشاہت ان کو دی گئی، اس سے زیادہ بڑی بادشاہت کسی کو نہیں دی گئی۔ ہمارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے، جو نعمتیں ملے اللہ کی طرف سے تو اللہ کی شکر گزاری کرے، اس میں میں نہیں ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے یہ ہے، میں نے یہ کیا ہے تو یہ ملا۔ میں کو نکال دینا، میں کی جگہ اللہ کو ڈالے، کیونکہ اللہ ہی ہے، اس جگہ اللہ ہی کو ہونا چاہیے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان اور پرندے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پرندوں پہ بھی تھی، جنوں پہ بھی تھی، اور وہ بولیاں بھی جانتے تھے، اس کی ہوائیں ان کے قابو میں دی گئی تھی، سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو ادخلوا لا يحطمنكم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا نہ ہو کہ شعور نہ رکھتے ہو، یعنی انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ زمین میں اتنی بڑی بڑی چونٹیوں کے ہم نے اپنے پوری پوری کالونیز بنا رکھی ہے، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ یہاں سے گزرے گا، جلدی جلدی گھروں میں گھس جاؤ، ہم تو روند دیے جائیں گے۔ اب ایک چونٹی چھوٹی سی کہیں بات کر رہی ہے، ابھی لشکر پیچھے ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی، آواز سن بھی لی اور اس کی بات سمجھ بھی لی۔ یہ نمل چیوٹی کو کہتے ہیں، اسی پر اس سورہ کا نام ہے۔ اچھا، نمل لوگ نام بھی رکھتے ہیں اپنا، نمل، تو میرے خیال سے وہ اس چیز پہ نام رکھتے ہیں، سورہ کے نام پہ نام رکھتے ہوں گے، ورنہ چیوٹی کو نمل کہتے ہیں۔ اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دی اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی۔ یہ بہترین دعا ہے قرآن کی، ون آف دا بیسٹ دعا، آیت نمبر 19۔ اسے ضرور ضرور پڑھے۔ میں اس دعا کو، اللہ کرے کہ میں تھوڑے اس ٹائم میں آپ کو سمجھا سکوں، بہت زبردست دعا ہے۔ کہتے ہیں آیت نمبر 19، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ پہلا ٹکڑا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والد پہ کی، میرے والدین پہ کی۔ تو شکران نعمت، من عامل صالحا ترضاہ، اور یہ اللہ میں ایسے عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا ہی اصل چیز ہے، یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل کر دے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنی رحمت سے۔ بہترین دعا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور دعا بھی آئے گی، جب 40 سال کا ہو جاتا ہے انسان تو اس کو اللہ نے وہ دعا سکھائی ہے کہ وہ دعا پڑھا کرے، ملتی جلتی ہے۔ 2 دعائیں ایسی ہیں، لکھ کر لگا لیں، اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے شامل، اولاد بھی شامل کی گئی ہے۔ آیت نمبر 20، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ نہیں، بڑا پریسائز، کیونکہ لشکر تھے نا بڑے بڑے، اور یہ ایک لیڈر تھے، ایک فوجی تھے، ایک سپہ سالار بھی تھے، بادشاہ تو تھے ہی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ ایک پرندہ غائب ہے، ہدہد۔ کہنے لگے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ ایبسنٹ ہے؟ یعنی اگر کسی نے ایبسنٹ ہونا ہے تو بتا کے جانا پڑے گا، اگر وہ ایبسنٹ ہے تو اس نے بتایا کیوں نہیں ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ یعنی اس نے اس جو ڈسپلن ہے، ڈسپلن کتنا تھا، اتنے بڑے بڑے لشکر قابو میں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت تو ہے، لیکن ان میں صلاحیت بھی دی نا اللہ نے کہ انہوں نے قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کس قدر شدید ڈسپلن ہے کہ ایک پرندے کو پہچان لیا اور اس کی سزا بھی اتنی سخت بتا رہے کہ میں تو اس کا ذبح ہی کر ڈالوں گا، اور اس نے بغیر کسی عذر کے اور بغیر ہمارے ڈسپلن کا مطلب اس نے خراب کیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لائے کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں، لیکن اب دیکھیے کہ آزادی رائے کتنا ہے کہ وہ آ کے اپنے لیڈر کو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی خبر لائے ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ مطلب ایسا بھی نہیں کہ ظالم ہے وہ لیڈر،
وہ بالکل اپنے لیول پہ آ کے بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک نیوز لے کر آیا ہوں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لائی ہوں۔ سبا ایک علاقے کا نام تھا، وہاں ایک خاتون تھی جو وہاں پہ ملکہ تھی کہہ لیں وہ، تو وہ شرک ہوتا تھا وہاں پہ، تو یہ ہدہد وہاں سے ان کی خبر لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آنے۔ میں نے کہا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظمت والا ہے۔ آئی 23 یعنی اس کا جو بیٹھتی ہے نا، وہ عورت تھی نا، سجایا ہوا ہوگا تخت، اس نے ہیرے شیرے لگائے ہوں گے، وہ عورت کا ٹچ آ رہا ہوگا اس کے تخت میں، تو کہتے اس کا تخت بھی بڑا زبردست ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام کو انہیں بھلے کر کے دکھلا دیا ہے، تو شیطان نے راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کون تھے؟ سورج پرست تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ اب کیونکہ اس کا تخت کا تذکرہ ہوا ہے تو آگے فوراً اللہ کے تخت کا تذکرہ ہوگا اور آیت سجدہ آ جائے گی۔ الا یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، آیت نمبر 25، وہ کہتا ہے کہ وہ اس اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو سب کو جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے، لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ یہ آیت سجدہ ہے، یعنی اللہ کا تخت تو ہر تخت پہ بھاری ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹا ہے، میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، دعویٰ کا خط، تبلیغ کے حوالے سے، اور پھر خط حدود کو کہا کہ اس کو وہاں ڈال دینا، شو نہیں کرنا کہ تم لائے ہو، تم چھپ کر ان کا ریئیکشن دیکھنا۔ آیت نمبر 29 وہ آیت نمبر 29 وہ کہنے لگی اے سردار، یعنی اب خط آ گیا، اس نے خط پڑھ لیا اور اپنے سرداروں سے جو اس کے دربار میں ہوں گے ان کو کہنے لگی اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے، اور جو بخشنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یعنی اس میں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس میں آیت نمبر 30 کو دیکھیے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، یہ بطور مستقل آیت کے بھی قرآن میں موجود ہے، اور قرآن میں جتنی صورتیں ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت نے اس کو الگ سے یہاں نازل فرما دیا، تو اب صورتوں کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد برابر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعجاز القرآن میں سے ہے، یہ جو علم کا ذوق رکھتا ہے اس کے لیے ایک انفارمیشن ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط کا متن پڑھ کے سنا رہی ہے کہ اللہ تعالی کہ تم سرکشی نہ کرو علیہ مجھ پر، واتونی مسلمین اور میرے پاس فرما برداری کے ساتھ آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب وہ کہتی ہے کہ میری قوم کے سرداروں تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو کیا ہی نہیں کرتی، یعنی وہ اچھی تھی، ذہنی طور پر اچھی تھی، ظالم حکمران نہیں تھی، وہ کہہ رہی ہے آپ سب مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، اب اس کے سردار کہتے ہیں، اس کے لیڈر ہیں یا فوجی کمانڈر ہیں جو بھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم تو طاقت والے اور قوت والے ہیں، اور ہم کیا ہے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، والامر الیک، اب آپ کو اختیار ہے، فانظری ماذا تأمرین، ہم تو آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی، یعنی آپ جو بھی حکم دیں گی ہم لڑنے بھڑنے جانے قربان کرنے گلے کٹوانے اور گلے کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ریلیکس کر دیا، ڈیسیژن از یورس واٹ ایور یو سے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، اب وہ خاتون کہتی ہے، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے جاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، میں نے ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں، یعنی عقل والی خاتون تھی، کہنے لگی کہ میں ایسا کرتی ہوں، میں ان کو گفٹس بھیجتی ہوں، اگر تو یہ دنیا پرست ہے یہ تو کیا ہوگا، اگر یہ مال کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مسلمین، تو اگر مقصد ان کا مال ہے تو میں ان کو مال بھیجتی ہوں تحفے کے طور پر، پھر ان کا ریئیکشن دیکھ لیتی ہوں کیا ہے، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اصل ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس بادشاہ کے دماغ میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دماغ میں۔ آیت نمبر 36، بس جب قاصد اچھا بس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اسے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، یعنی تحفے وحفے واپس کر دیے، ان کا مقصد تو وہ تھا ہی نہیں مال، ان کی تو کیا بادشاہ تھی عالی شان، ان کا مقصد تو اسلام پہ لانا تھا، جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے، اذلۃ وہم صاغرون، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا سخت پیغام بھجوایا۔ قل یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سرداروں کو جو دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دے دی گئی تھی کہ یہ قوم آ جائے گی،
مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے. تو وہ اس کو متاثر کرنے کے لیے یا اپنا معجزہ دکھانے کے لیے کہ میں پیغمبر ہوں، میرے پاس اللہ کا معجزہ ہے، میں واقعی سچا پیغمبر ہوں، اپنے لوگوں میں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اس کا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے، وہ بڑی ایک اسپیشل چیز ہے، حدود نے اس کی تعریف کی ہے، تو کوئی ہے ایسا جو اس کا تخت ان کے آنے سے پہلے یہاں لے آئے. آیت نمبر 39. قال عفریت من الجن، تو عفریت ایک جن تھا جنوں میں سے کہنے لگا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے اتنی جلدی لے آؤں گا کہ جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، یعنی اب یہ محفل برخاست بھی نہیں ہوگی یا آپ کا دربار ختم بھی نہیں ہوگا، میں لا کر یہاں رکھ دوں گا. وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس پر بڑا قدرت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتی کا بھی قبل ان يرتد الیک طرفک، اب جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اس کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس اب ایک اور دوسرا کہتا ہے جس کے پاس علم تھا، وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں سے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. اب اس سے ہماری ایک چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ پورٹلز بھی ہو سکتے ہیں اس، سورہ کہف میں بھی دیکھ کر آئے تھے نا کہ ٹائم ٹریول ہی ہے نا ایک طرح کا، تھک کر کے پھر ٹائم ٹریول ویسے بھی کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ کو پتا ہے نا کہ پورے ایک دن کا سفر صبح سے شام میں کر لیا کرتے تھے. وہ ہواؤں کے اوپر سوار ہوتے تھے. اب ہوا کے اوپر سوار ہونے سے کیا مطلب ہے؟ ٹائم ٹریول ہو رہا ہے نا. جو مجھے لگتا ہے بہت سی تفاسیر ہیں اس کی، تفاسیر کے لیے تو وہ نہیں ہے اب، کیونکہ جدید مفسرین ہیں تو وہ جدید دماغ سے سوچیں گے، کیونکہ اب ہمارے لیے علم کے نئے نئے دروازے کھل گئے، تو ہم تو اس اینگل سے دیکھتے ہیں. ٹائم ٹریول جب پچھلے مفسرین تھے ان کے پاس تو یہ چیز نہیں تھی نا، کچھ چاند پہ کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا، کوئی چیزیں کائنات کی افشا نہیں ہوئی تھی، تو وہ اسی ساتھ تفسیر کرتے تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ ٹائم ٹریول کی بات کر رہے ہیں. بہرحال اللہ جانتا ہے، کیونکہ اتنی جلدی فزیکلی لانا تو پھر لانا نہیں ہوا نا، یہی تھا کہ کوئی پورٹل کھلا، پورٹل سے انہوں نے ادھر قدم رکھا، تخت اٹھایا، واپس پورٹل کھلا اور آپ ادھر آ کے تخت لے گئے. اسی میں پلک جھپکنے جتنا آ سکتا ہے، ورنہ تو نہیں آ سکتا. بہرحال ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ماڈرن ٹیکنیک ہو جو آج مجھ سے 4000 5,000 سال بعد کوئی تفسیر کر رہی ہو، خاتون یا مرد، تو وہ پھر وہ بتائے کہ یہ ایسے ہے نا. ہم تو نہیں، قرآن تو ہمیشہ آخری وقت تک کے لیے کتاب ہے. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، یعنی میرے پاس ایسے بندے موجود ہیں جو میرے ماتحت ہیں، جو پلک جھپکتے میں تخت لے کر ادھر آ گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے اصل میں کیا ہے، میرے لیے آزمائش ہے. لیبلونی، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے آزما رہے ہیں. نعمتوں کے ذریعے بندہ آزمایا جاتا ہے. اور کیا ام اشکر او اکفر، کہ میں اللہ کا شکر گزاری کروں گا یا کفر کروں گا. کفر کیا تھا کہ اپنے اوپر پھول جانا، میرے بندے تو ایسے دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ، یہ کفر ہو جاتا. اور شکر کیا تھا کہ اسی نعمت کو اللہ کا دین پھیلانے میں لگانا. ٹھیک ہے. ومن شکر فإنما یشکر لنفسه، اور جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو میرا رب کیا ہے، غنی ہے اور کریم ہے، یعنی میرے رب کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی الحمدللہ کہہ لے تو بھی اور نہ کہے تو بھی، اللہ کو تو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے نا کہ کوئی اللہ کی تعریف کرے. قال نکروا لها عرشها، کہنے لگے کہ اس تخت میں کچھ نکر ہوا، تھوڑی سی تبدیلی کر دو، اس کو تھوڑا سا چینج کر دو. ام ننظر، ہم بھی تو دیکھیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، میں دیکھوں کہ یہ اس کو اپنے پہچانے گی بھی یا نہیں پہچانے گی. تو اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں عورت کا. کہنے لگے اس کا تخت تو اس کا ہے، بڑا اس نے اچھا بنوایا، میں شاندار، تھوڑی سی اس میں تبدیلیاں کر دوں، میں چیک کرتا ہوں کہ یہ کتنی عقل رکھتی ہے. فلما جاءت قیل احاطہ شک، اب وہ خاتون آ جاتی ہے مسلمان ہو کے، وہ سارے اپنے سرداروں کو قوم کو لے کر آ گئی. تو حضرت سلیمان کہتے ہیں احاطہ شک، کہ یہ تمہارا تخت ہے. قالت کانہ، اب وہ خاتون بھی اتنی چالاک اور عقل مند ہے، وہ کہتی ہے کانہ، ہاں لگتا تو ہے، مطلب کو بیچ کی بات کر دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، انہوں نے کہا ہاں لازم یہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے، ایسے کچھ بیچ کی بات، 50% والی بات. اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے بھی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان بھی تھے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو وہ کہنے لگی آپ ہم مجھے اس طرح ٹیسٹ نہ کریں یہ تخت بنا کے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ بڑی طاقت والے ہیں، آپ کی بادشاہت بڑی قدرت والی ہے. ہمیں پہلے ہی علم ہو گیا تھا کہ آپ زبردست ہیں، واقعی ہیں، کچھ ہیں آپ، مطلب مجھے متاثر کیا جا رہا ہے تخت لاتے یا معجزے کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے. تو ہم پہلے ہی اطاعت گزار ہو چکے تھے. وہ جو تحفے وغیرہ بھیجے تھے تو ایک تو خط سے ہی متاثر ہوئی نا، خط کا متن دیکھیں نا آپ کی، کتنی پریسائز بات ہے، ایکوریٹ بات ہے، اور کیا انداز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، بالکل ایکوریٹ. ایک ہوتا ہے نا ایک سولجر والا اسٹائل ہے کہ بسم اللہ لکھ کے بولا کہ ہاں بھائی یہ چاہتا ہوں میں، یہ کرنا ہے آپ نے، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا. تو وہ انداز ان کا ایسا متاثر کن. پھر جب ہدیے بھیجے تو جواب میں بولا کہ بھائی اپنے تحفے اپنے پاس رکھو، میرے پاس بہت کچھ ہے، اور تیار ہو جاؤ ذرا جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے. تو وہ سمجھ گئی تھی کہ بندہ بہت صاف اور سیدھا ہے. سیدھی سی بات ہے علیہ السلام.
تو آپ دیکھیں گے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو کر آنے لگے تھے، ہم تو جانتے تھے، ہمیں علم ہو گیا تھا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے روک دیا تھا، اور اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی. یقیناً وہ لوگ کافر لوگوں میں سے تھی. انها كانت وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس خاتون کو روک رکھا تھا کس ہستیوں نے، جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، یعنی شرک کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا تھی. انها كانت من قوم كافرين، کافر قوم میں تھی. قیل لها ادخلی سرحا، اب دوسرا کام کیا انہوں نے، کنسٹرکشن بھی تھی ان کی، جنوں سے کنسٹرکشن کرواتے تھے، تو کانچ کا محل تھا، گلاس کا محل، اور اس گلاس کے محل کے نیچے ایکویریم تھا، اس کی بیس میں مچھلیاں تھی. تو وہ کہنے لگے قیل لها ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کے یہ حوض، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. تو گلاس کا فرش تھا، تو جب وہ جانے لگی تو انہیں لگا یہ پانی ہے، تو انہیں لگا کہ میرا پیر ڈوبے گا، گیلا ہو جائے گا، تو انہوں نے جو نیچے جو بھی آزار تھا یا لباس تھا اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیا، پنڈلی کھول دی. فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے. تو انہوں نے کیا کہا، انها صرح ممرد من قواریر قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اب وہ اتنی متاثر ہو چکی ہیں تو وہ کیا کہہ پڑتی ہیں، فوراً کہتی ہیں اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنی نفس پر، یعنی میں نے شرک کر کے ظلم کر رہی تھی، اور میں اب اسلمت، میں مسلمان ہوتی ہوں، مع سلیمان کے ساتھ، اور اللہ کے لیے مسلمان ہو رہی ہے. یعنی میں متاثر تو معجزات سے ہو رہی ہوں، لیکن میں مسلمان اللہ کے لیے ہو رہی ہوں، للہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اچھا یہاں پہ بات ختم ہو گئی، آیت نمبر 44 میں یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے، بڑی پیاری کنورزیشن ہے اس واقعے میں، اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھو تو بالکل آپ کی آنکھوں کے آگے منظر آتا ہے، خاتون ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے. بہت پیارا واقعہ ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے. یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے 45 سے سمود، قوم سمود کا. یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ فریق آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی کچھ کافر ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے، اور آپس میں تضاد ہوا. اس حوالے سے بات ہے آیت 46. آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، یعنی تم پہلے میرے کلام کو پرکھو، جانچو، اس پہ سوچو. تم نے کیا میرا کلام سنتے ہی جھٹکے دیے کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، سچے ہو تو عذاب لے آؤ؟ میری بات پہ غور تو کرو، کچھ سنجیدگی کے ساتھ سوچو، تو اس کے بعد کوئی بات کرنا. یہ جو اسپونٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے نا، جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ پہلی دفعہ کوئی انکار کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو اس پہ جما دیتے ہیں. انسان سوچ سمجھ کے، کیونکہ جب پہلی دفعہ انکار ہوتا ہے نا، وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، وہ ہمیں کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے کام. تو ہمارے بیک گراؤنڈ میں پہلے ہوتا ہے، تو ہم بڑی مشکل دوسرے کی بات سنتے ہیں، بس جیسے اس کی بات ختم ہوتی ہے، کھٹ ہمارے منہ سے نکلتا ہے نو. ہماری زبان کی نوک پہ ہوتا ہے نو. ہوتا ہے نا کبھی گھر میں بچوں کو دیکھا آپ، جب چھوٹے بچوں کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ گھر کے کام کروانے کے لیے کہتے ہیں، تو کبھی آپ کا جملہ پورا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر لے، نہیں مما. قرآن اپنے آپ کو سمجھاتا ہے نا چیزوں سے، تو وہ فوراً وہ جملہ بھی نہیں پورا ہونے دیتی، بس ان کو اندازہ ہو جاتا ہے میری مما مجھے کوئی کام بتانے والی ہے، تو نہیں مما. ٹھیک ہے نا. تو وہ بہرحال ایک بات مجھے یاد آ گئی تو آپ سے ڈسکس کر لی. تو وہ کہتے ہیں قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر تمہیں یہ بات میری سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ سے کوئی توبہ کرو، کوئی اللہ سے ہدایت مانگو، کوئی پوچھو یا اللہ میرا شرح صدر کر دے، مجھے بات سمجھ آئے، ایسے جلدی سے نہ کرو، ایسے عذاب کی طرف نہ بھاگو. وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے ہو. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ منحوس ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، اور منافقین کا بھی یہی رویہ تھا، نحوست کو جوڑتے تھے. تو یہاں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم منحوس ہو، تمہیں ماننے والے بھی منحوس ہیں. تو ان کے پیغمبر کہہ رہے ہیں صالح علیہ السلام کہ اصل میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تم کیا منہ سے نکال رہے ہیں، ذرا محتاط ہو جاؤ. آیت نمبر 48. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس کے شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے، وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. اب یہ ایک نئی بات آ رہی ہے، پیچھے ہم سارے قصے ان کے پڑھ کے آ چکے ہیں، 2-3 دفعہ میں یہ قوم سمود کا قصہ پڑھا ہے. اب یہاں پہ ایک نئی بات آئی کہ ان کے اس میں 9 سردار تھے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے، اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ دیں، اور ہم بالکل سچے ہیں. یہ کیا ہوا جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا نا، کہ
और उन्हें पता चल गया कि भई अब 3 दिन बाद अज़ाब आने वाला है, तो उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी गई थी ना इनको, ये पीछे है ना लौला तस्तगफिरून कि तुम इस्तिग़फ़ार कर लो, तो ये 3 दिन की मोहलत दी गई थी ऊँटनी के कत्ल के बाद कि भई अभी भी मौका है इस्तिग़फ़ार कर लो तुम। तो इन्होंने 9 कबीलों के सरदारों ने क्या फैसला किया आपस में कि सब में से एक-एक मिल जाते हैं और इस तरह इन्हीं को खत्म कर दो। साले को और इसके घरवालों को कत्ल कर देते हैं और कबायली निज़ाम तो होता ये था कि अगर आप कत्ल कर देंगे तो फिर वो उसका कबीला खड़ा हो जाएगा और आपसे आपको देना पड़ेगा किसास, वो आपसे जंग हो जाएगी या लड़ाई हो जाएगी। तो कहने लगे हम आपस में मिल जाते हैं सारे, मिल के हम ये करेंगे इसके जो वारिस आएँगे तो हम कस्में खा-खा कर कह देंगे भई हम तो थे ही नहीं, हमें क्या पता किसने कत्ल किया। व मकरा उन्होंने एक चाल चली, व मकरना मकरा और हमने भी एक तदबीर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वहुम ला यशउरून और वो उसको शऊर ही नहीं रखते थे कि उनके साथ होने क्या वाला है। यानी अल्लाह ने ऐसी तदबीर की, बिल्कुल लतीफ़ ब-ख़बीर है ना अल्लाह की, बिल्कुल बारीक-बीनी के साथ फैसले हम पर सादिम हो जाते हैं, अल्लाह के लाज़िम हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ हुआ क्या। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमन अजमईन और अब देख ले कि इनके मकर का अंजाम कैसा हुआ। हमने इनको और इनकी कौम सबको क्या कर दिया? दम्मरना तबाह कर दिया, गारत कर दिया सबके सबको। फ़तिल्का बुयूतुहुम ख़ावियतुम बिमा ज़लमू ये है इनके मकानात जो इनकी ज़ुल्म की वज़ह से उजड़े पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। हमने इनको जो ईमान लाए और परहेज़गार थे बाल-बाल साफ़ बचा लिया। और लूत का ज़िक्र करो जब इसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने-भालने के फिर भी तुम बदकारी करते हो? कौम लूत का तज़किरा दोबारा आ गया। ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक़ ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। कौम का जवाब वजिज़ इसके कहने के कुछ और न था कि आले लूत को अपने शहर से शहर बदर कर दो। ये तो बड़े पाक-बाज़ बनते हैं। इन्नहुम उनासुन यतत्तहरून आयत नंबर 56 ये होता है किसी को आप कभी दावा का काम करें और कुछ कहना चाहें और अपने ऊपर रख के सोचें हम ही क्यों पॉज़िटिव साइड पे हो, हमें भी कभी कोई कुछ कहे और हमें नहीं उस पे काम करना तो हम बोलते हैं बड़ी पाक-बाज़ बनती हैं, हर वक़्त नसीहतें ही करती रहती हैं। तो वही रवैया वो कह रहे हैं ये बड़े पाक-बाज़ बन रहे हैं। अब ये खुद ही अगर किसी मर्द के साथ ये वाला काम नहीं करते तो हमें क्यों रोक रहे हैं? ये उनका मसला है नहीं कह रहे पाक-बाज़ हैं, रहे पाक-बाज़, हमें तो करने दें। तो वो इस हवाले से कह रहे हैं कि इसको दर-बदर कर दें क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट थे, वो खारिजी थे वो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तो नैनवा की बस्ती से आए थे ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की थी, उनको तो वहाँ से निकाला गया था। तो ये आके इस बस्ती में बाहर के थे, अंदर के इनके आपस के नहीं थे वो, तो वो वही धमकी दे रहे हैं कि इनको क्या करो निकाल दो बस्ती से। आयत 57 फनजैनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतह बस हमने इसको और इसके अहल अहल को बजुज़ इसकी बीवी के सबको बचा लिया। इसका अंदाज़ा तो बाकी रह जाने वालों में से क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन और वो पीछे रहने वालों में से ही थी। ये हम वजह देखकर आ चुके हैं, क्यों पीछे रह गई थी। सारा हमने डिटेल देख चुके हैं। आयत नंबर 58 वअमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुनज़िरीन और इन पर एक खास किस्म की बारिश बरसाती गई, वो इस पे धमकाए हुए लोगों पर बारिश हुई। मुनज़रीन का तर्जुमा इन्होंने किया हुआ धमकाए हुए लोग। मुनज़रीन मतलब जिनको धमका दिया जाए, धमकी दे दी जाए कि अगर आपने ये किया तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा। तो वो उस हवाले से कह रहे हैं कि कितनी बुरी बारिश हुई धमकाए हुए लोगों पर। कुल अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी आयत है। तो कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ अल्लाह की है। व सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा और सलाम है अल्लाह के उन बंदों पर जिसे अल्लाह चुन ले। अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर है या वो लोग बेहतर है जिनको ये शरीक ठहरा रहे हैं? बहुत प्यारी आयत है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हमारा पारा यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह कल हम 20वें पारे की तफ़सीर करेंगे। सूरह नमल ही जारी रहेगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।